अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानी में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल गुमान से यकीन तक की दूसरी किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की दूसरी किस्त की जानिब। अच्छा चलो फिर उस पर बात करेंगे। उन्होंने दिल ही दिल में किसी नतीजे पर पहुंचते हुए मसलहत से काम लेकर नरम अंदाज में बातचीत का इख्तिताम करना चाहा। दूसरी तरफ मौजूद मास ने सुकून की सांस ली और उन्हें अपना ख्याल रखने का कहकर फोन बंद कर दिया। मलिक जहांगीर अपनी सोचों में गुम थे। काफी देर से खामोशी तारी थी। बाबा जान, क्या बात है? आप खामोश क्यों हैं? मास से क्या बात हुई है? ऐबिक एहतराम में कुछ देर खामोश रहने के बाद बोल पड़ा। मलिक जहांगीर उसकी तरफ देखकर फीके अंदाज में मुस्कुराए। बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहा था। बोल रहा था अभी नहीं आ सकता। वो खुद पे काबू पाकर नॉर्मल अंदाज में बोले। ऐबिक को कुछ कुछ अंदाजा था कि असल बात क्या है, क्योंकि मास की आवाज फोन से बाहर तक आ रही थी, मगर बाबा जान उसे टाल गए थे। कुछ देर बाद उन्हें सोने का कहकर बाहर निकला तो सामने अरसलान चचा के पोर्शन की तरफ नजर उठ गई। अंदरूनी और बैरूनी सब लाइटें ऑन थी। वो बिला इरादा उनके पोर्शन की तरफ बढ़ा। ये पहलू व पहलू एक जैसे डिजाइन और तर्ज तामीर की हामिल दो हवेलियां थीं। एक में मलिक जहांगीर और दूसरी में मलिक अरसलान अपनी बीवी अनीसा के साथ रिहाइश पजीर थे। दोनों इमारतें 2 मंजिला थीं। दरमियान में चंद फुट का फासला हायल था। मलिक ऐबिक थोड़ी देर बाद चचा के पास बैठा हुआ था। अनीसा भी जाग रही थी। चचा से हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद ऐबिक खामोश होकर कुछ सोचने में मगन था। किन सोचों में गुम हो ऐबिक? अनीसा चची ने खामोशी के तिलिस्म को तोड़ा तो वो चौंक कर मुस्कुराया। अभी से हसीन तस्वुरात में खो गए हो जनाब, जबकि पहले हमने मास के लिए लड़की देखने जाना है। अरसलान चचा का लहजा शरारत से भरा हुआ था। वो गड़बड़ा सा गया। तुम्हें भाभी ने बताया तो होगा। अनीसा चची ने बात आगे बढ़ाई। उनका इशारा अफशा बेगम की तरफ था। ऐबिक उन्हें बेचारगी से देख कर रह गया। तुम्हें इतना तो पता होगा कि भाईजान तुम्हारी और मास की शादी एक साथ करना चाहते हैं। मास के लिए तो उन्होंने लड़की पसंद कर ली है, जबकि तुम्हारे लिए कोई उनकी नजरों में समा ही नहीं रही। आखिर में चचा अरसलान शरारत से मुस्कुराए तो वो भी हंस दिया। चचा जान, अभी बाबा जान की मास से बात हुई है। वो शायद शादी और इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। ऐबिक ने मोहतात अल्फाज का इंतखाब किया। हाँ, वो शुरू से ही अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बहुत हसास है। उसकी ये आदत अभी तक नहीं बदली है। जिंदगी का साथी चुनने के मामले में भी वो भाई की पसंद पे एतबार नहीं करेगा। अरसलान ने सूरत हाल और मास के बारे में दुरुस्त तरीन तज्जिया किया था। ऐबिक अपनी उलझन को दूर करने उनके पास आया था और वाकई थोड़ी देर बाद वो सब फिक्रें जहन से झटक कर उनके साथ मुस्कुरा रहा था। अनीसा बहुत गौर से उसे तकते हुए दिल ही दिल में जाने क्या सोच रही थीं। जियान कॉलेज से आकर खाना खा रही थी। रहमत बुआ उससे हस्बे आदत इधर उधर की बातें कर रही थी। वो पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी जब उन्होंने एक समाज शिकन धमाका किया। जियान बेटा, आजकल घर में तुम्हारी शादी की बातें हो रही हैं। बुआ ने इधर उधर निगाहें दौड़ाकर किसी के ना होने का यकीन करके दबी दबी आवाज में ये जुमला बोला। जियान अपनी जगह से किसी स्प्रिंग की तरह उछली। हाथ में पकड़ा रोटी का निवाला छूटकर नीचे गिर गया। आपको किसने कहा ऐसा? हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास उसने टेबल पे पटखने के अंदाज में रखा। बुआ उसके तेवरों से सहम गईं। बात उनके मुंह से निकल चुकी थी। वो अब पछता रही थी कि नाहक इस जिक्र को छेड़ा। छोटी बेगम अमीर मियाँ से इस मौजू पे बात कर रही थी। मैं दूध रखने उनके कमरे में गई तो कुछ बातें ना चाहते भी मेरे कान में पड़ गईं। उन्होंने डरते डरते कहा। क्या कह रही थी वो? जियान का इशारा जरीना बेगम की तरफ था। उसने दांत सख्ती से एक दूसरे पे जमा रखे थे। यही कह रही थी कि अब जियान की शादी की फिक्र करनी चाहिए। एक लिहाज से वो ठीक ही कह रही थी। अमीर मियाँ के जीते जी तुम्हें अपने घर का हो जाना चाहिए। यहाँ एक पल का भी एतबार नहीं है। फिर अमीर मियाँ भी तो फालिज के बाद बिस्तर के होके रह गए हैं। ऐसे में छोटी बेगम के सर पे ही सारी जिम्मेदारी है ना। जियान सुनकर गहरी सोच में डूब गई। बुआ ने शुक्र किया कि उसने शोर नहीं किया, वरना उससे कुछ भी बैद न था। जियान उन्हीं कदमों चलकर अपने कमरे में आ गई। उसने शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं था और अभी शादी के नाम पे उसके ख्यालात अजीब से हो रहे थे।
جن کو وہ کوئی بھی معنی پہنانے سے قاصر تھی۔ دبے دبے الفاظ میں پہلے بھی اس کی شادی کا تذکرہ ہوتا تھا، مگر اب شاید سنجیدگی سے اس پہ غور و فکر ہو رہا تھا، تبھی تو بوا نے اسے بتایا تھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ ایسی باتیں کم ہی کرتی تھی۔ لگتا ہے زرینہ آنٹی مجھے اس گھر سے بہت جلد رخصت کرانے کے چکر میں ہیں۔ اس سے پہلے ہی مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے تاکہ گھر والوں کی دست نگر بن کر زندگی نہ گزارنی پڑے۔ وہ بہت حساس ہو کر سوچ رہی تھی۔ امیر علی 2 سال پہلے مفلوج ہونے کے بعد بستر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے جسم کا دایاں حصہ سن تھا۔ مفلوج ہونے سے پہلے گھر پہ ان کی حکمرانی تھی۔ زرینہ بیگم اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ امیر علی کے آنکھ کے اشارے تک کو سمجھ جاتی، پر اب وہ خود زرینہ بیگم کے اشاروں پہ چلتے۔ زرینہ نے ان کے مفلوج ہونے کے بعد دل و جان سے ان کی خدمت کی ضروریات کا خیال رکھا تھا، ہر طرح سے اپنا فرض ادا کیا اور کر بھی رہی تھی۔ بس اب بساط کے مہرے بدل گئے تھے، کوئی بھی کام ان کی مرضی کے بغیر سر انجام نہ پاتا۔ امیر علی کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی، یہ زرینہ بیگم کی حکمرانی کا دور تھا اور وہ اس کے نشے میں چور تھیں۔ رابیل، مناہل اور آفاق تینوں ان کی طاقت تھے۔ وہ ماں سے خائف ہونے کے علاوہ دبتے بھی تھے۔ انہوں نے گھر میں سختی دیکھی تھی، پہلے باپ کی اور اب ماں کی۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ حکمرانی کرنے والا کون ہے، بس چہرے بدل گئے تھے۔ پہلے امیر علی اور اب زرینہ بیگم حاکم تھیں۔ زیان امیر علی کی سب سے بڑی اولاد تھی، اس کا معاملہ اپنے تینوں بہن بھائی سے مختلف تھا۔ زرینہ اسے کسی خاطر میں ہی نہ لاتی تھی۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد زیان بھی بے حس ہو چکی تھی۔ وہ اندر سے باغی اور بے چین روح تھی۔ اپنی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کے لب سلے تھے اور دل میں طوفان تھے۔ ان طوفانوں نے جانے کون کون سی تباہی ابھی لانی تھی۔ ابھی تک وہ حدود جام میں ہی مقید تھے۔ رنم 2 دن سے کومل کی طرف تھی۔ وہ دونوں کمبائن اسٹڈی کر رہی تھی۔ اشر اور فراز بھی روز کچھ گھنٹوں کے لیے کومل کی طرف آ جاتے تاکہ پڑھائی میں ان کی مدد کر سکیں۔ فراز خاص طور پر اس سلسلے میں بہت مختلف تھا، اپنے محنت سے بنائے گئے نوٹس تک ان کے حوالے کر دیے تھے۔ رنم پہ احمد سیال نے کہیں آنے جانے پہ کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک وہ اپنے فیصلے خود کرتی آئی تھی۔ وہ کسی بھی معاملے میں ان کے سامنے جواب دہ نہیں تھی۔ انہوں نے اسے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، ساتھ دنیا جہان کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ کنزا احمد سیال کی محبوب بیوی اور رنم اس کی بیوی کی محبوب ترین نشانی تھی۔ کنزا سے ان کی شادی زوردار لو افیئر کے بعد ہوئی۔ اسے پا کر وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتے تھے، پر ان کی یہ خوش قسمتی زیادہ عرصے ان کے ساتھ نہیں رہ پائی۔ کنزا رنم کو جنم دینے کے صرف 4 سال بعد کینسر جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد چل بسی۔ انہوں نے بیوی کے علاج پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، علاج کی خاطر ملک سے باہر تک لے گئے، مگر اسے یعنی کنزا کو موت کے منہ سے واپس نہ لا سکے۔ اس کی زندگی ہی مختصر تھی۔ وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر اب بھی سفر پہ روانہ ہو گئیں۔ رنم 4 سال کی بھولی بھالی بچی تھی۔ اسے دیکھ بھال کے لیے عورت کی ضرورت تھی۔ یہ ضرورت ایک گورنس اور آیا کے ذریعے پوری ہو گئی۔ رنم انہی کے زیر سایہ عمر کے مدارس طے کرتی گئی۔ احمد سیال کو لوگوں نے شادی کے لیے اکسایا، پر وہ جی جان سے بیٹی کی پرورش اور تربیت میں مصروف رہے۔ رنم ددھیالی رشتوں کے معاملے میں خاصی بدنصیب واقع ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاپا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ وہ بھی عرصہ ہوا فوت ہو چکے تھے۔ رنم اپنے دادا دادی کی وفات کے بعد دنیا میں آئی۔ ہاں، ننیال میں اس کی ایک خالہ تھی جو شادی کر کے کینیڈا میں جا بسی تھی۔ ان سے فون پہ ہی رابطہ ہوتا، وہ بھی کم کم۔ احمد سیال کاروباری بکھیڑوں اور کامیابیوں میں ایسے مصروف ہوئے کہ پھر مڑ کر کسی چیز کی طرف بھی نہ دیکھا۔ دوستوں، ملنے جلنے والوں نے دوسری شادی کے لیے بہت اکسایا، لڑکیاں دکھائیں، آنے والے وقت سے ڈرایا، پر وہ اپنے ارادے سے 1 انچ نہ سرکے۔ جسمانی اور جذباتی تقاضے کنزا کے ساتھ ہی مر گئے تھے۔ اب تو رنم جوان ہو گئی تھی، ان کے لیے وہی سب کچھ تھی۔ رنم کو انہوں نے ہر قسم کی آسائش اور آزادی دے رکھی تھی۔ اس کے حلقہ احباب میں لڑکے لڑکیاں دونوں تھے۔ ویسے بھی اس کا تعلق معاشرے کی جس کلاس سے تھا
वहाँ ये सब बुरा नहीं समझा जाता था। रनम पार्टीज और क्लब जाती, स्विमिंग करती, अपने घर में दोस्तों को इनवाइट करके हल्ला गुल्ला करती। अहमद सियाल उसे देख देख कर खुश होते। उन्होंने कोमल के घर कंबाइन स्टडी करने की इजाजत व खुशी दी थी। पिछली बार सब दोस्तों ने रनम सियाल के घर रहकर एग्जाम की तैयारी की थी। इस बार कोमल की बारी थी। रायना ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी। फराज और अशर रोज शाम को कुछ घंटे के लिए आ जाते। उनके जाने के बाद कोमल और रनम फिर से पढ़ाई स्टार्ट करती, पर रायना नहीं आती थी। कोमल तो साफ कहती कि रायना को अपने शादी के ख्यालों से फुर्सत मिले तो वो पढ़ाई की भी फिक्र करे। वो आजकल सब दोस्तों की शरारतों और छेड़ का निशाना बनी हुई थी। वो तो मजे लेकर एंजॉय कर रही थी। उन्हें कंबाइन स्टडी करते हुए छठा दिन था जब उन मोहतरमा की शक्ल नजर आई। कोमल और रनम ने उसके वो लत्ते लिए कि तौबा ही भली। उसने कोई एहतजाज किए बगैर किताबें खोली। फराज और अशर उसकी दुर्गत पे मुस्कुराने लगे। कोमल ने घूर कर अशर की तरफ देखा तो वो वही होंठ सिकोड़कर सादतमंद बच्चा बन गया, पर फराज अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराता रहा। रायना संजीदा बीबी बनी पड़ती रही। फिर कोमल ने भी हैरत अंगेज शराफत का मुजाहरा करते हुए उसे दोबारा कुछ नहीं कहा। रात 11 बजे के करीब रायना के होने वाले शौहर शहरयार की कॉल आई तो वो अपना सेल फोन लेकर कमरे के कोने में आ गई। वो काफी आहिस्ता आवाज में बोल रही थी। क्या कर रही हो? शहरयार ने छूटते ही पूछा। मैं फ्रेंड्स के साथ मिलकर एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अब सो जाओ, सुबह उठकर पढ़ लेना, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, इसी महीने हमारी शादी है। उसने डांटने वाले अंदाज में कहा तो रायना ने चोर निगाहों से उन सब की तरफ देखा। वो सब भी उसी को देख रहे थे। रायना ने शहरयार को खुदा हाफिज बोलकर फौरन फोन बंद कर दिया। मैं सोने लगी हूँ, उसने किताबें समेट कर टेबल पे रख दी। हाँ हाँ, अब तुम्हें पढ़ाई की क्यों फिक्र होगी? आपके शहरयार साहब ने कहा होगा कि जल्द सो जाया करो ताकि शादी वाले दिन खूबसूरत तरीन नजर आओ। कोमल का अंदाजा 100% दुरुस्त था। रायना झेप सी गई। रनम ने बड़ी दिलचस्पी से रायना की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे रंग ही रंग बिखरे महसूस हो रहे थे। इस हाल में वो और भी दिलकश नजर आ रही थी। वैसे भी रनम और कोमल की निस्बत वो इतनी बोल्ड नहीं थी। काफी हद तक मशरकियत उसमें मौजूद थी, जिसका इजहार अभी भी उसके रवैये से हो रहा था। फराज सिर्फ इस बात की वजह से रायना को बहुत सराहता और वो फूल कर कुप्पा हो जाती। मैं कल घर जाऊंगी पापा से मिलने, हो सकता है वापस ना आऊं। रनम ने भी किताबें साइड पे करते हुए ऐलान किया। पापास चाइल्ड, पता नहीं शादी के बाद क्या बनेगा तुम्हारा। कोमल ने गहरी फिक्रमंदी से उसे देखा तो जवाबन हाथ में पकड़ा कुशन रनम ने उस पर उछाला। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह। आईने में खुद को देखकर बाल संवारते हुए सीढ़ी पे शौक सी धुन गुनगुनाते वहाब बहुत मसरूर नजर आ रहा था। रूबीना कतरे दूर बैठी उसकी तैयारी मुलाहिजा कर रही थी और जी ही जी में कलस रही थी। वहाब की तैयारी इब्तदाई मराहिल में थी। आखिर में उसने खुद को परफ्यूम में तकरीबन नहला ही तो दिया। रूबीना के दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। यकीनन वो जरीना के घर जाने के लिए इतना एहतमाम कर रहा था, तभी तो उनके दिल में उथल पुथल हो रही थी। उनसे रहा नहीं गया। अपनी जगह बैठे बैठे बेटे को आवाज दी। वहाब, इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी अम्मी, क्या बात है? वो परफ्यूम की बोतल ड्रेसिंग पे रखकर उनकी तरफ आया। मेरे पास बैठो। उन्होंने गहरी निगाह से निकसिक से तैयार बेटे को देखा। जी अम्मा। हैरत अंगेज तौर पर वहाब का लहजा प्यार भरा था। वो लाड में उन्हें अम्मा बुलाता था। कहीं जाने की तैयारी है? रूबीना की निगाह जिससे वहाब को आज अंदर तक पड़ रही थी। हाँ अम्मा, दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए जा रहा हूँ। मेरी प्रमोशन हुई है ना, इसलिए वो सब ट्रीट का मुतालबा कर रहे हैं। उसने तफसील से बताया तो रूबीना के लबों से सुकून की गहरी सांस बरामद हुई। वो कुछ और ही सोच रही थीं और बेटे ने उनकी सोच को गलत साबित किया था। पहली बार उन्हें अपनी सोच के गलत साबित होने पे खुशी सी हुई। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। उन्होंने ठहर ठहर कर एक जुमला बोला। हाँ अम्मा, करें। वो सवालिया निगाहों से देख रहा था। मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी शादी हो जाए। अच्छा कमा रहे हो, घर है, गाड़ी है, जिंदगी में सुकून ही सुकून है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी हो जाए।
3 बहनों के इकलौते भाई हो, आखिर हमारे भी तो कुछ अरमान हैं। अम्मा मुझे थोड़ा और सेटल होने दें, साल 6 महीने तक, उसके बाद शादी भी कर लूंगा। मैं अपनी बीवी को जिंदगी की हर सहूलत और खुशी देना चाहता हूँ। वैसे भी जियान अभी पढ़ रही है, मुझे इंतजार तो करना है। आखिर में रवानी में उसके मुंह से जियान का नाम निकल गया तो रुबीना ऐसे उछली जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी अंदरूनी हालत पे काबू पाया। हमारा भला जियान की पढ़ाई से क्या लेना देना? अम्मा, मुझे जियान से ही शादी करनी है। वहाब की आंखों में जियान के नाम से ही जुगनू उतर आए थे। रुबीना को दिल कटता महसूस हुआ। एक सानिये के लिए उन्होंने खुद को वहाब की जगह रखकर सोचा, मगर फिर फौरन उस कैफियत से पीछा छुड़ाया। अमीर अली कभी नहीं मानेंगे, वो उसकी शादी कम से कम हमारे खानदान में कभी नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें कोई आस लगाने की जरूरत नहीं है। रुबीना ने उसे डराया, मायूस करना चाहा। आपको कैसे पता कि वो हमारे खानदान में जियान की शादी नहीं करेंगे? वहाब ने सवाल किया। अरे मेरी जरीना से कितनी बार बात हुई है, वो कहती है अमीर अली जियान की शादी अपने खानदान में अपनी मर्जी से करेंगे। रुबीना ने बेटे से निगाह चुराते हुए सफेद झूठ बोला। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे हर सूरत जियान से शादी करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। वहाब के तासुरात में जारहानापन उमड़ आया। रुबीना ने दहल कर बेटे की तरफ देखा। उसका ये अंदाज अजनबी था। बेटे में ये जुर्रत और बेखौफी उन्होंने पहली बार देखी थी। क्या कर लोगे तुम? अगर अमीर अली ना माने तो? वो अपने बदतरीन खदशात के हकीकत साबित होने के खौफ से थरा गई थीं। बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। सियान अमीर अली की औलाद है, उनकी मर्जी, वो हमें रिश्ता दें या न दें, या जहाँ उनका दिल करे बेटी का रिश्ता करें। नहीं अम्मी, जहाँ उनका दिल चाहे वहाँ नहीं। मैं अपनी मोहब्बत को किसी और का नहीं होने दूंगा। उठा लूंगा मैं जियान को, उसका बाप ना माना तो। वहाब, रुबीना की आवाज गुस्से से चीख में ढल गई। गोया उनके बदतरीन खदशात सच साबित हो सकते थे। बकवास बंद करो अपनी। किसी की बेटी के बारे में अपने घटिया ख्यालात का इजहार करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आखिर तुम्हारी भी 3 बहनें हैं, सबकी इज्जत साझी होती है। वहाब उनके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर गाड़ी लेकर जा चुका था। वो अपनी सोचों के गर्दाब में चकराने लगी, जिनके सुपुर्द अभी अभी उन्हें उनके लाडले सपूत वहाब ने किया था। उसके लहजे में कोई डर, खौफ या लिहाज नहीं था, सो परेशानी फितरी थी। मलिक ऐबिक बाबा जान की बात पे बिल्कुल खामोश सा हो गया था। वो उसके दिल की हालत से बेखबर बोले जा रहे थे। मास कम अकल है, उसे क्या खबर नस्लों को चलाने के लिए अच्छी बीवी बहुत मुश्किल से मिलती है। छान फटक कर इंतखाब करना पड़ता है। अहमद सियाल की बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने उसे मास के लिए पसंद किया था, पर वो नहीं मान रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक नजर लड़की देख लो। मैं इस रिश्ते को गंवाना नहीं चाहता। अहमद सियाल का खानदान हमारा हम पल्ला है। मुझे पूरी उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। उनके लहजे में पाप वाला मान और बेपनाह तवक्कुआत थी। ठीक है बाबा जान, जो आपका हुक्म। वो ठहर ठहर कर बोला। मगर तुम भी तो कुछ बोलो, ये शादी तुम्हारा मुस्तकबिल है। बाबा जान, आपने फैसला कर तो लिया है, मैं अब और क्या बोलूं। ऐबिक ने पूरी कोशिश की थी कि उसके लहजे से खफगी महसूस न होने पाए। मलिक जहांगीर अफशां बेगम के साथ अहमद सियाल और उनकी बेटी के बारे में बात कर रहे थे। आपने ऐबिक से बात की तो उसने क्या कहा? अफशां बेगम का लहजा इस तरह से भरपूर था। उसने क्या कहना था, बस यही कहा कि आपकी मर्जी। वो मेरा सादतमंद फर्माबरदार बेटा है, मास की तरह अपनी मनमानी करने वाला नहीं। मास को आपने इतना सर चढ़ाया हुआ है, उसकी मर्जी पे चलते हैं। ऐबिक भी तो हमारी ही औलाद है। मास ने इनकार कर दिया बगैर देखे, और आप उसी रिश्ते के लिए ऐबिक को मजबूर कर रहे हैं। ये इंसाफ तो ना हुआ ना? अफशां की खफगी महसूस करने वाली थी। अरे नेक बख्त, मैं ऐबिक को मजबूर नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहा है कि अहमद सियाल की बेटी बहुत अच्छी है। उन्होंने झुंझलाकर वजाहत दी। ऐबिक की भी कोई पसंद होगी, जबकि आप अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं। अफशां बेगम चिढ़ सी गईं। ऐबिक एक बार अहमद सियाल के घर मेरे साथ जाएगा, वहाँ उसे कुछ समझ में आया तो ठीक है, वरना मुझे अपनी औलाद से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। वो मांस की तरह मुंहफट नहीं है कि अपनी नापसंदीदगी का इजहार करेगा। आपने एक बार बोल दिया है ना, अब वो ना नहीं करेगा।
मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह, और पता नहीं आपके दोस्त की बेटी किन आदात की मालिक है। हमारा ऐबिक सुलझा हुआ जिम्मेदार बच्चा है। अफशा बेगम की फिक्रमंदी माँ होने की हैसियत से थी। मलिक जहांगीर अब इस नुक्ते पे सोच रहे थे। मैं 3-4 दिन तक चक्कर लगाऊंगा अहमद की तरफ, उसके कान में बात डाल दूंगा, देखो फिर क्या होता है। बाद में तुम सब उसके घर चलना। वो अभी भी अपने इरादे पे कायम थे। उफ्ता और खेजा रुबीना सुबह वहाब के ऑफिस जाने के बाद सीधी जरीना के घर आ पहुंची। टैक्सी करके आई थी, पर सांस ऐसे फूला हुआ था जैसे मीलों दूर से दौड़ती आई हों। अमीर अली दवा खा के सो रहे थे। जियान अपने कॉलेज और बाकी सब बच्चे भी अपने अपने स्कूलों में थे। जरीना टीवी लाउंज में बैठी मशहूर चैनल पे सास बहू का ड्रामा देख रही थी। रुबीना को इस वक्त अचानक अपने घर देखकर हैरान हो गईं। उन्होंने फोन करके अपने आने की इत्तला भी तो नहीं दी थी। कैसी हैं बाजी आप, सब खैर है ना? जरीना ने उनके कंधे पे हाथ रखा। रुबीना के चेहरे पे बिखरे परेशानी के रंग बता रहे थे कि सब खैर नहीं है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मैं इस वक्त किसी के इल्म में लाए बगैर तुम्हारे पास आई हूँ। उन्होंने इस्तराब के आलम में दोनों हाथ मले। आप बताएं तो क्या बात है? जरीना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहाब जियान से शादी करना चाहता है। उन्होंने आराम आराम से अलिफ ये सब वाकया उनके गोश गुजार कर दिया। ये तो मुझे भी पता है कि जियान से वो शादी करना चाहता है। ऐसे ही बिला वजह यहाँ के चक्कर नहीं लगते, पर मुझे किसी सूरत भी ये पसंद नहीं है। मैं सब कुछ जानते बूझते भी अंधी गूंगी बहरी बनी रहती हूँ। वहाब पागल हो चुका है, मगर मैंने उसे कहा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी बहन का बेटा है। पर जियान के साथ उसकी शादी की ख्वाहिश किसी सूरत भी पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं सारी उम्र हरगिज जियान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ। मैं शादी करके इस घर में आई तो पहले दिन से ही मेरे शौहर ने मुझे इसकी अहमियत और मकाम बताया। मैं सुलगती कुर्ती रही। अमीर अली को बेटी बहुत अजीज थी, नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा। इतने बरस कांटों पे लौटते गुजारे हैं मैंने। अब वहाब की वारफ्तगी मुझसे छुपी हुई नहीं है। वो दीवाना वार उसके लिए मेरे घर चक्कर लगाता है, सिर्फ एक नजर उसे देखने की खातिर, और वो महारानी सीधे मुंह वहाब से बात तक नहीं करती। मेरा खून खौल जाता है, पर वहाब को अपनी इज्जत और बेइज्जती का कोई ख्याल तक नहीं है। वो जियान के सहानत भरे रवैये को अदा तस्वर करता है, लेकिन उसे यह हरगिज नहीं पता कि जियान मुझसे और मुझसे वाबस्ता हर शख्स से नफरत करती है। क्या आपा आप ऐसी लड़की को बहू बनाना पसंद करेंगी जो आपके बेटे की शक्ल तक न देखना चाहती हो? जरीना के एक एक लफ्ज में नफरत और बेजारी थी। उनका सवाल सुनकर रुबीना ने फौरन नफी में सर हिलाया। मुझे क्या पड़ी है उसे बहू बनाकर अपनी जिंदगी खराब करूं, साथ बेटे की भी? मुझे ये कयामत तक मंजूर नहीं है। रुबीना आपा के अज़म से जरीना के दिल में ठंडक उतरी, वरना उन्हें खौफ था कि शायद आपा वहाब की इज्जत और मोहब्बत से मजबूर होकर जियान और वहाब के रिश्ते की हिमायत न कर दें। हाँ आपा, क्योंकि ये रिश्ता किसी तरह भी आपके हक में मुनासिब नहीं है। जियान मुझसे बदला लेने के लिए आप और वहाब की जिंदगी को अजीरन कर देगी। सरीना ने आपा को और डराया। कुछ करो सरीना, वहाब तो पागल हो रहा है उस कलमुही जियान के पीछे। कहता है उठवा लूंगा उसे। जब मैंने डराया कि अमीर अली कभी भी हमें रिश्ता नहीं देंगे। आपा, आपकी ये बात सच है। वाकई अमीर अली जियान का रिश्ता आपको नहीं देंगे। अरे ना दें रिश्ता, मुझे उस हूर परी का रिश्ता चाहिए भी नहीं जिसने मेरे बेटे को पागल बना रखा है। रुबीना ने हाथ नचाते हुए कहा। आपा, इस मसले का हल सोचना पड़ेगा, वरना वहाब मायूसी की सूरत में कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। जल्दी कुछ सोचो जरीना, मेरा वहाब तो पागल हो रहा है। मैं इस पे गौर कर रही थी आपके आने से पहले। जरीना की आवाज बहुत धीमी और सरगोशियों की सूरत में थी, हालांकि उसकी जरूरत न थी। मलिक जहांगीर ने रातों रात अहमद सियाल की तरफ जाने का फैसला किया था। उन्होंने बेगम अफशा से भी मशवरा करने की जरूरत नहीं समझी। अब वो सुबह सुबह गाड़ी में सामान रखवा रहे थे। मौसमी फलों के टोकरे, मिठाई, खुश्क मेवाजात, दीगर चीजें, हत्ता के घर के मुलाजमों तक के कपड़े भी उस सामान में शामिल थे। वो ऐबिक के रिश्ते की बात छेड़कर अहमद सियाल के दिल को टटोलना चाह रहे थे, इसलिए अकेले ही उसके घर जाने का फैसला किया था।
छुट्टी का दिन था। अहमद सियाल घर पे ही थे। मलिक जहांगीर के साथ आए मुलाजमों ने सामान गाड़ी से उतार कर अंदर पहुंचाया। अहमद सियाल उनके इस्तकबाल के लिए खुद बाहर आए और उन्हें अंदर लेकर गए। मलिक जहांगीर अपने हमरा जो कुछ लाए थे उससे साफ जाहिर था कि उनका आना बेसबब नहीं है, कोई न कोई बात जरूर है, वरना नौकरों समेत लदे फंदे आना सोचने पे मजबूर कर रहा था। मलिक जहांगीर पहले भी उनके घर आते थे और गांव की सौगात खास तौर पर लाते और भिजवाते भी थे, पर आज नौकरों के हमरा इस तरह आना मायने खेज था। छुट्टी के दिन उनकी आमद ने और खास तौर पे अंदाज ने अहमद सियाल को हैरान कर दिया था। वो उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। मलिक जहांगीर ने खैर खैरियत और दीगर अहवाल मालूम करने के बाद फौरन रनम के बारे में पूछा। वो अपनी एक दोस्त के घर पे है कुछ दिन से, सब दोस्त मिलकर इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं वहाँ। अहमद सियाल ने जवाब दिया। अच्छी बात है, माशाअल्लाह, रनम बेटी देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, बेटियों को बड़ा होते कौन सी देर लगती है, अहमद सियाल मुस्कुराए। और बेटियों को बड़ा होने के बाद अपने घर भी विदा करना पड़ता है। मलिक जहांगीर धीरे से बोले तो अहमद सियाल ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। थोड़ी देर रुक कर मलिक जहांगीर फिर गोया हुए। मैं तुम्हारे पास अपने बड़े बेटे मलिक ऐबिक के रिश्ते के सिलसिले में आया हूँ। तुम मेरे गहरे दोस्त हो, हम दोनों के खानदान हम पल्ला हैं। मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर। उनकी बात पे अहमद सियाल ने सुकून की सांस ली। मैं खुश हूँ कि तुम इस मकसद के लिए मेरे घर आए हो, मगर मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। क्यों? यकदम ही मलिक जहांगीर परेशान हो गए। मैंने अपनी बेटी को लाड प्यार से पालने के साथ साथ हर तरह की आजादी भी दे रखी है। मैं किसी भी मामले में उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। वो बाशऊर है, तालीम याफ्ता है, अपना अच्छा बुरा खुद सोचती है और अपने फैसले भी शुरू से खुद करती आई है। मलिक जहांगीर के चेहरे पे मायूसी की लहर फैलती जा रही थी, जो अहमद सियाल की निकाह से पोशीदा न थी। अभी तो रनम के एग्जाम का चक्कर चल रहा है, वो फ्री हो ले तो मैं उसकी राय मालूम करूंगा। वो मान जाए, मुलाकात के लिए राजी हो जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अहमद सियाल ने मुमकिन तौर पर उनकी दिलजोई करनी चाहिए। साथ ही मलिक ऐबिक का भरपूर सरापा अहमद सियाल के तस्वुर में आ गया। वो नजरअंदाज करने के काबिल न था, लेकिन यहाँ मामला लाडली बेटी का था, जिसने आज तक अपनी जिंदगी का छोटे से छोटा फैसला भी खुद किया था। वो उसे मशवरा दे सकते थे, पर अपनी बात मानने पे मजबूर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मलिक जहांगीर को साफ आगाह कर दिया था कि रनम की मर्जी जरूरी है। मलिक जहांगीर वापसी पे पूरे रास्ता माज की नाफरमानी और साफ इनकार पे कुड़ते आए थे। रनम उन्हें 100% माज की आदत का परतू दिखाई दे रही थी। माज उससे मिल लेता, उसके ख्यालात से वाकिफ हो जाता तो कभी इनकार न करता। उन्होंने ऐबिक का रिश्ता ले जाकर गलती तो नहीं की है, क्योंकि वो माज के बिल्कुल बरक्स है। जबकि रनम के बारे में जो अहमद सियाल ने बताया था, वो मलिक जहांगीर के लिए थोड़ा सा परेशान कुन था कि वो जिंदगी के हर मामले में अपना फैसला खुद करने की आदी है। अगर वो मान जाती है और ये शादी हो जाती है तो आदात का ये तजाद ऐबिक के लिए परेशानी तो नहीं पैदा करेगा। माज के इनकार के बाद उन्होंने ऐबिक का रिश्ता ले जाकर गलती तो नहीं की है। वो अपने परेशान कुन ख्यालात में घिरे घर वापस आए थे। मलिक महल में रात का खाना खाया जा रहा था। खाने की टेबल पे 5 नफूस मौजूद थे। मलिक जहांगीर अहमद सियाल के बारे में ही बात कर रहे थे। मलिक अरसलान बीच बीच में सवाल कर रहे थे। ऐबिक बिल्कुल ला ताल्लुक बना अपनी प्लेट पे झुका खाना खा रहा था। भाईजान, ये तो बताएं कि लड़की कैसी है? अनीसा चची ने भी सवाल करना जरूरी समझा। लड़की माशाल्लाह खूबसूरत है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। इस बार जब मैं अहमद के पास जाऊंगा तो बेशक तुम और अरसलान मेरे साथ जाना, मलिक जहांगीर ने खुले दिल से ऑफर की। हाँ भाईजान, मैं तो जरूर जाऊंगी। अफशा बेगम बिल्कुल खामोश थीं, क्योंकि उनका लाडला बेटा ऐबिक जो खामोश था। उन्हें मलिक जहांगीर की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अहमद ने बेटी को बड़े प्यार से पाला है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। वो चाहता है कि शादी जैसे अहम मामले में भी बेटी की रजामंदी शामिल हो। तभी तो उसने कहा है कि जब मेरी बेटी राजी हुई तो मैं आपको अपने घर आने का बोल दूंगा। बेटी का बाप है ना,
जूतियां तो घिसवाएगा ना। ऐबिक इतना गया गुजरा नहीं है कि अहमद सियाल की बेटी के हाँ करने के इंतजार में बैठा रहे। मेरे बेटे के लिए कमी नहीं है लड़कियों की। अफशा बेगम पहली बार बोली। उन्हें मलिक जहांगीर के आखिरी जुमलों पे बेपनाह गुस्सा था। मलिक जहांगीर तावीलें और सफाई दे रहे थे। ऐबिक खाना खाकर टेबल से उठ गया। अफशा बेगम ने शिकवाकुना निगाहों से मिजाजी खुदा की तरफ देखा, जैसे सारा कसूर उनका हो। आपने मलिक साहब अपने दोस्त के चक्कर में बेटे की मर्जी या राय जानने की जरा भी सहमत नहीं की, जबकि लड़की आपने मास के लिए पसंद की थी। मास ने इनकार कर दिया। आप झट ऐबिक के पीछे पड़ गए। अफशा बेगम कमरे में आते ही शुरू हो गईं। खाने की टेबल पे उन्होंने बमुश्किल तमाम अपना गुस्सा काबू किया था। ऐबिक की मुसलसल खामोशी से उनका दिल हौल रहा था। अरे नेकबख्त, अहमद सियाल मेरा पुराना दोस्त है। उसकी बेटी को देखते ही मेरे दिल में उसे बहू बनाने का ख्याल आया। मैंने सोचा लड़की और उसका खानदान अच्छा है। मास ने इनकार कर दिया है तो क्या हुआ, ऐबिक भी तो मेरा बेटा है। मलिक जहांगीर ने हत्तुल इम्कान नरम अंदाज में अपनी शरीके हयात का गुस्सा कम करने की कोशिश की। आपने हम में से किसी को भी लड़की नहीं दिखाई, अकेले अकेले ही सब तय कर लिया। ऐबिक मेरा भी बेटा है, उसकी शादी के फैसले में आपको मेरी राय पे भी गौर करना चाहिए। अफशा बेगम अपने मौकिफ पे डटी हुई थी। अच्छा, अभी कौन सा मैंने शादी तय कर दी है, सिर्फ बात ही तो की है। मलिक जहांगीर का मसलहत आमेज नरम लहजा अफशा बेगम के ऊंचे पारे को नीचे लाने में कामयाब हो ही गया। मेरे बेटे को कोई एतराज हुआ तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो इस वक्त जिद्दी बच्चे की तरह हो रही थी। हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। उन्होंने फौरन इस बात में सर हिलाया तो अफशा बेगम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। छुट्टी का दिन था, सब घर पे ही थे। सियान की आंख सुबह 9 बजे के करीब होने वाले शोर शराबे की वजह से खुली। अमीर अली की तबीयत रात से नासाज थी। उन्हें तेज बुखार था और अभी तक हालत वैसी ही थी। सरीना बेगम आफाक पे गुस्सा कर रही थी कि किसी डॉक्टर को जल्दी से लेकर आओ। वो बोल बोल कर दिल का बोझ हल्का कर रही थी। सियान आंखें मलती अपने कमरे से बाहर निकली। सरीना आफाक को बातें सुना ही रही थी कि खुशबू में बसा निक सिक से तैयार वहाब चला आया। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, पर अमीर अली की तबीयत की वजह से पी गईं। साथ वहाब ने आते के साथ ही उनकी परेशानी का बोझ बांट लिया। वो उन्हीं कदमों डॉक्टर को लेने चला गया। घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी थीं, पर ड्राइवर कल से छुट्टी लेकर गांव गया हुआ था। हफ्ते की शाम वो छुट्टी लेके जाता और सोमवार की सुबह लौट आता। आफाक अभी बहुत छोटा था, ड्राइविंग के काबिल न था। सियान को गाड़ी या ड्राइविंग से दिलचस्पी ही नहीं थी। जरीना ड्राइवर की अदम मौजूदगी में बहुत गुस्सा करती, जैसे आज आफाक पे कर रही थी, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। जियान जल्दी जल्दी मुंह पे पानी के छींटे मारकर वॉशरूम से बाहर आई। आफाक को सर झुकाए खड़ा देखकर दिल में तासुफ और हमदर्दी की लहर उठती महसूस हुई। वो नजरअंदाज करके अब्बू के पास चली आई, क्योंकि उसकी ये हमदर्दी आफाक को महंगी पड़ सकती थी। वो जियान के साथ बात भी कर लेता तो जरीना के हाथों उसकी शामत आती। रफ्ता रफ्ता जियान ने ही बहन भाई को मुखातिब करना ही छोड़ दिया। बुखार की शिद्दत की वजह से अमीर अली बेसुध थे। जियान कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर उनके कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वहाब अपने साथ डॉक्टर को लिए घर में दाखिल हुआ। तब तक जियान अपने कमरे में जा चुकी थी। सरीना और आफाक दोनों वहाब और डॉक्टर के साथ अमीर अली के पास खड़े थे। वहाब ने मुतलाशी निगाहों से इधर उधर पूरे कमरे में देखा, जैसे वहां से अचानक जियान नमूदार होगी। उसकी निगाहों की ये तलाश परेशानी के बावजूद सरीना की आंखों से छुप न सकी। नफरत में डूबी जहर भरी मुस्कुराहट उनके लबों पे आ गई। बहुत जल्द मैं जियान को इस घर से दफा करने वाली हूँ, फिर देखूंगी क्या करते हो तुम। डॉक्टर अमीर अली का चेकअप करने के बाद वहाब के साथ वापस जा रहा था। वहाब को पलटते देखकर जरीना ने एक बार फिर अपने इरादे को मजबूत किया। जियान ने आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोला। वहाब अभी अभी डॉक्टर को ड्रॉप करने गया था। सरीना बेगम भी बाहर थी। जियान छोटे छोटे कदम उठाती अमीर अली के बेड के पास आकर खड़ी हो गई। कंबल उनके सीने तक पड़ा था और चेहरा बुखार की हिद्दत से लाल हो रहा था। कदमों की आहट पे अमीर अली ने आंखें खोल दी। सामने जियान खड़ी उन्हें फिक्रमंदी से देख रही थी। उन्होंने बमुश्किल तमाम आंखें खोलते हुए उसे बैठने का इशारा किया।
نقاہت کے سبب ان کا بایاں ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یہ شکر کا مقام تھا کہ زبان فالج کے اٹیک کے بعد 2 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ سیان نے ان کے پاس بیٹھنے کے خیال سے جھجک محسوس کی، کیونکہ اسے یاد نہیں تھا کہ زرینہ آنٹی سے شادی کے بعد انہوں نے اسے اپنائیت سے اپنے پاس بٹھایا ہو۔ اب اس کے جذبوں اور دل میں خود بخود ہی دوری آ گئی تھی۔ اسے چاہنے کے باوجود بھی کرسی پہ بیٹھنا پسند کیا۔ امیر علی کے دل کو کسی دکھ نے جکڑا تو مارے کرب کے انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ ابو، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ سیان نے اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، جو امیر علی کے اس بے بسی اور بے چارگی پہ آنکھوں سے امٹنے کو تیار تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، زرینہ اچانک اندر آئیں۔ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کو کہا ہے۔ سیان کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات امیر علی سے کہی۔ ساتھ ہی زرینہ بیگم نے کمرے میں جلتی وہ لائٹ بھی بند کر دی جو سیان کی آمد سے پہلے جل رہی تھی۔ کمرے میں اچانک ملکجہ سا اندھیرا چھا گیا، کیونکہ کھڑکیوں اور دروازے پہ بھاری پردے تھے۔ پھر موسم بھی ابرآلود تھا۔ سورج کی روشنی ندارت تھی۔ آسمان پہ ڈھونڈنے سے بھی روشنی کی کوئی کرن نہیں مل رہی تھی۔ سیان نے وہاں بیٹھے بیٹھے شدید ہدک محسوس کی۔ کرسی پیچھے کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد زرینہ نے سکون کی سانس لی۔ سیان اور امیر علی کی قربت انہیں ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ کسی نہ کسی بہانے سیان کو اپنے شوہر سے دور کر کے انہیں یک گنا خوشی ملتی۔ امیر علی کے چہرے پہ چھائے دکھ کے سائے اچانک کچھ اور بھی گہرے ہو گئے۔ زرینہ اپنی خوشی میں محسوس ہی نہ کر پائیں۔ امیر علی صرف اور صرف اس کے تھے، بلا شرکت غیرے۔ زرینہ نے سیان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا تھا۔ اب آپ کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ زرینہ کا ہاتھ ان کے ماتھے پہ تھا۔ امیر علی کو اس وقت زرینہ کا ہاتھ کڑیالے ناک کی طرح ڈستا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر سے زرینہ کا ہاتھ ہٹا دیا، لیکن اب انہیں پرواہ نہیں تھی، کیونکہ زیان یہاں کمرے میں نہیں تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ہے زرینہ، زیان چلی گئی ہے۔ پہلے ہی وہ مجھ سے صدیوں کے فاصلے پہ کھڑی ہے۔ تمہیں کیا ملتا ہے میری یہ چھوٹی سی خوشی چھین کر؟ امیر علی کی آنکھیں بند تھیں، مگر ان بند آنکھوں کے پیچھے جو غصہ اور بے بسی تھی، زرینہ کو اس کا اندازہ تھا۔ میں نے اپنی محبت، چاہت، اعتبار سب کچھ تمہیں سونپا، پر اس کے باوجود تمہاری تنگ دلی نہیں جاتی۔ زیان کے ساتھ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ کیوں بار بار اسے یہ احساس دلاتی ہو جیسے وہ میری بیٹی ہی نہ ہو؟ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ زیرو ہے میری زندگی میں۔ بولتے بولتے ان کی آواز رنج سے پھرا سی گئی۔ ارے آپ خواہ مخواہ ایسا سوچ رہے ہیں، میں نے کبھی اسے یہ احساس نہیں دلایا ہے۔ خون کا اثر ہے یہ۔ اس کی ماں بھی تو ایسی تھی نا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فضول کی سوچوں کو ذہن پہ سوار مت کریں۔ زرینہ ان کا سر دبانے بیٹھ گئیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ امیر علی تھک ہار کر خاموش ہو گئے، کیونکہ زرینہ ہار ماننے والی نہ تھی۔ اس کا اندازہ انہیں اپنی بیماری کے دوران اچھی طرح ہو گیا تھا، اور ہو بھی رہا تھا۔ اچھا، آپ کے لیے کھانے میں کیا بنواؤں؟ کمرے میں چھائی وحشتناک خاموشی کو زرینہ نے توڑنا چاہا۔ جو مرضی بنا لو۔ پھر بھی آپ کا دل کوئی خاص چیز کھانے کو کر رہا ہو تو؟ وہ اصرار پہ اتر آئیں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، جو بنا ہوا کھا لوں گا۔ ان کی بے نیازی بدستور قائم تھی۔ میں بوا سے کہتی ہوں کھیر بنا لے، آپ کو پسند بھی تو ہے نا؟ جواباً امیر علی خاموش رہے، جیسے بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ زرینہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بدستور مسکراتی کچن کی طرف آ گئیں۔ رحمت بوا وہیں تھی۔ زرینہ نے انہیں کھیر بنانے کا بول کر زیان کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، پر وہ سامنے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ زرینہ کے سینے سے آسودہ سانس خارج ہوئی۔ وہ دوبارہ امیر علی کے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ وہیں رک گئیں۔ وہاب ڈاکٹر کو چھوڑ کر واپس آ رہا تھا۔ وہ آتے ہوئے میڈیکل سٹور سے امیر علی کی دوائیاں بھی لے آیا تھا۔ اس نے دوائیوں کا شاپر زرینہ بیگم کے حوالے کیا اور خود صحن میں پڑی کرسی پہ ڈھیر ہو گیا۔ زرینہ بیگم نے وہیں سے رابیل کو آواز دی کہ دوائیاں اندر لے جا کر رکھ دے۔ وہاب زرینہ سے باتوں میں مصروف تھا۔ بوا اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، کیونکہ وہ گھر سے ناشتہ کیے بغیر آیا تھا۔ اتوار کے دن اس کا خاص چکر لگتا تھا خالہ زرینہ کی طرف۔ دن کا بیشتر حصہ یہاں گزارنے کے بعد وہ شام ڈھلے واپسی کی راہ لیتا۔ آج بھی وہ اپنے پرانے معمول پہ کاربند رہا۔ صحن میں بہت ٹھنڈ تھی۔ زرینہ اور وہاب دونوں سٹنگ روم میں آ گئے، جہاں ہیٹر جلنے سے خوشگوار گرمائش
پھیلی ہوئی تھی۔ وہاب کی نگاہیں مسلسل کچھ ڈھونڈ رہی تھی پر گوہر مقصود مل کے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی بے چینی اور بے قراری صاف ظاہر تھی۔ سرینا واقف تھی پر جان کر انجان بن گئی۔ بوا نے ناشتہ کمرے میں لا کر رکھا۔ گرم گرم پراٹھے کے ساتھ آملیٹ کھاتے ہوئے اور چائے سپ کرتے ہوئے وہاب کا دل ذہن میں ہی اٹکا رہا۔ رحمت بوا نے کھانا بنایا، سب کو دیا، پھر دوسری کام والی لڑکی سمینا نے کچن سمیٹا، برتن دھوئے، اپنی جگہ پہ رکھے۔ بادل لمحہ بلمحہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا پر رات کا سما محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ زیان باوجود کوشش کے بھی وہاب کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہاب اس کے کمرے کے سامنے سے کتنے چکر لگا چکا تھا۔ ابر آلود موسم کی وجہ سے سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے پڑے تھے۔ ایک وہی تھا جو اس سرد موسم میں اس سرد مہر لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور ریموٹ کنٹرول کے بٹن خوامخواہ دبانے لگا۔ یہ مشغلہ اکتا کر رکھ دینے والا تھا۔ آسمان سے بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور گرج کی صورت میں صدائے احتجاج بلند ہوئی تو اسے سب کچھ ہی فضول لگنے لگا۔ بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ وہ جیکٹ کے کالر اونچے کر کے سرینا کے گھر سے نکل آیا۔ خالہ خدا حافظ کہنے اور چھوڑنے گاڑی تک اس کے ساتھ ہی آئیں۔ وہاب کے چہرے کی پزمردگی اور ویرانی ان کی دلی خوشی کو بڑھا رہی تھی۔ رنم نے اپنے گھر سے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی۔ وہ ایسے وقت آئی جب احمد سیال گھر پہ ہی تھے۔ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچے تھے۔ وہ پاپا کے گلے لگ گئی۔ پاپا میں ٹائم پہ پہنچی ہوں نا؟ وہ شوخی سے ان کی آنکھوں پہ لگے گلاسز اتار کر خود پہنتے ہوئے بولی۔ ہاں تم اور میں دونوں ٹائم پہ آئے ہیں، کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ اوکے پاپا میں چینج کر کے آتی ہوں، ساتھ مجھے اپنے کچھ کپڑے لینے ہیں، واپس بھی تو جانا ہے نا؟ ہاں تم نے جو کرنا ہے کرو، جب تک کھانا بھی لگ جائے گا۔ اوکے پاپا۔ وہ بال جھلاتی منظر سے ہٹی۔ کپڑے ملازمہ نے نکال کر رکھ دیے تھے اور کھانا بھی تیار تھا۔ احمد سیال اس کے انتظار میں تھے۔ ایگزام کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ وہ واپس ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ پاپا نے پوچھا۔ پاپا تیاری تو A1 ہے، آپ سنائیں مجھے مس تو نہیں کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ ارے روز مس کرتا ہوں، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں، دل کو تسلی دے لیتا ہوں کہ ایک دن تمہیں اس گھر سے جانا ہی تو ہے۔ اداسی ان کی آنکھوں سے آیا تھی۔ اوہو پاپا آپ تو ٹپیکل فادر لگ رہے ہیں۔ رنم نے ہنستے ہوئے بریانی کے ڈش سے چاول نکالے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید بیٹی کے معاملے میں ہر باپ کی سوچ اور فکر مندی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اینی وے تمہارے لیے ایک خبر ہے میرے پاس۔ احمد سیال نے بغور اس کی طرف تکتے جیسے اس کا رد عمل جاننا چاہا۔ کیسی خبر؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ میرے ایک دوست ہیں ملک جہانگیر، تم نے نام تو سنا ہوگا، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے گھر بھی آئے تھے، تم سے خیر خیریت بھی پوچھی تھی۔ ہاں ہاں وہی انکل، چودھری ٹائپ سے۔ رنم کی بے اختیار کہی گئی بات پہ احمد سیال کو ہنسی آ گئی۔ ارے وہ چودھری ٹائپ نہیں ہے، اپنے علاقے کا بہت بڑا جاگیردار ہے۔ خیر وہ اپنے بیٹے کا پروپوزل لائے ہیں تمہارے لیے۔ میں چاہتا تھا تمہارے ایگزام ہو جائیں تو تم سے شیئر کروں، پر تم کو دیکھ کر رہا نہیں گیا۔ انہوں نے وضاحت دی۔ پاپا ابھی تو میں بہت بزی ہوں، بعد میں اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ وہ جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ ایز یو وش بیٹا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی احمد سیال نے بال اس کے کورٹ میں ڈال دی۔ کم سے کم انہوں نے رنم کو اس پروپوزل کی بابت بتا تو دیا تھا، باقی کا بعد میں سوچنا تھا۔ رنم کھانے کے بعد زیادہ دیر رکی نہیں، جلدی چلی گئی۔ ایگزام شروع ہونے والے تھے، درمیان میں صرف 2 دن باقی تھے اور رائنا کا دل پڑھائی میں کم اور خیالوں میں زیادہ ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی اس کیفیت کو سبھی نوٹ کر رہے تھے۔ فراز کئی بار ڈانٹ چکا تھا، اشر آیا ہی نہیں تھا۔ رنم الگ بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، رائنا کی طرح وہ بھی الجھی ہوئی تھی۔ پاپا نے پروپوزل کی بابت بتا کر اس کی توجہ منقسم کر دی تھی۔ اگر وہ اس کے ایگزام ہونے تک انتظار کر لیتے تو اچھا تھا۔ یہ رنم کی اپنی سوچ تھی۔ وہ جوانی کی حد میں قدم رکھ چکی تھی، لڑکوں کے ساتھ اس کی فرینڈشپ تھی، اکٹھے گھومنا پھرنا، شاپنگ، پکنک، مکس گیدرنگ، سب کچھ ہی تو تھا، پر اس نے بھولے سے بھی نہ سوچا تھا کہ شادی بھی ہوگی۔ پاپا نے تو ڈسٹرب ہی کر دیا ہے، اس نے جھنجلا کر خود سے کہا۔ کومل نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہے۔ کیا ہوا رنم؟ تم کچھ اپسٹ نظر آ رہی ہو؟
کومل نے اپنائیت سے پوچھا تو رائنا اور فراز بھی متوجہ ہو گئے۔ یار میں گھر گئی تھی، وہ بولتے بولتے رک گئی جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو۔ ہاں پھر کیا ہوا، گھر گئی تھی تو؟ فراز نے بےتابی سے پوچھا۔ کومل اور رائنا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ تو تھا فراز کے انداز میں جو خاص تھا۔ میرے لیے ایک پروپوزل آیا ہے، پاپا بتا رہے تھے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا تو کومل چیخ ہی پڑی۔ کیسا پروپوزل؟ فراز نے خاصی ناگواری سے کومل کی طرف دیکھا۔ اس میں چیخنے کی تک نہیں تھی۔ رائنا نے بھی ناراضی سے کومل کو آنکھیں دکھائیں۔ ہاں یار پروپوزل، پاپا کی کوئی فرینڈ ہے، ان کا بیٹا ہے، اس نے رسان سے بتایا تو کومل نے فراز کے چہرے پر کچھ تلاش کرنا چاہا پر ہمیشہ کی طرح ناکامی ہوئی۔ پھر تم نے دیکھا کیسا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے؟ کومل کو عجیب سی کھوج لگی تھی۔ مجھے کل ہی تو پاپا نے بتایا ہے، کیسے دیکھتی، نہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم ہے۔ وہ چڑ سی گئی۔ اوہ اچھا اچھا، ایزی رہو۔ رائنا نے کومل کو گھورا۔ تم دیکھ نہیں رہی رنم ڈسٹرب ہے؟ اوکے میں اب کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ کومل نے منہ پھلا لیا۔ مجھے اتنا ہی پتا ہے جو پاپا نے بتایا ہے، میں نے کوئی سوال اپنی طرف سے نہیں کیا۔ رنم کومل کی خفگی محسوس کر کے رسان سے گویا ہوئی۔ کتنا مزہ آئے گا نا رنم تمہاری شادی پہ؟ کومل کا یہ جملہ بے ساختہ تھا۔ رائنا اور فراز مسکرانے لگے۔ یہ طے تھا، وہ بدلنے والی نہیں تھی۔ پھر تم ہاں کر دو گی لڑکے والے جب تمہارے گھر آئیں گے؟ کومل کی طرف سے ایک اور احمقانہ سوال آیا جس کا جواب رنم نے عقل مندی اور حاضر دماغی سے دیا۔ یہاں ساری بات میری مرضی کی ہے، زبردستی والا حساب نہیں ہے، نہ پپا مجھے پریشرائز کر سکتے ہیں، انہوں نے ساری بات مجھ پہ چھوڑ دی ہے۔ اگر لڑکا اس کے گھر والے مجھے پسند آئے تو بات آگے بڑھے گی ورنہ نہیں۔ اس کے لہجے کا اعتماد قابل دید تھا۔ رائنا نے رشک سے اس کی سمت دیکھا۔ کتنی لکی ہو تم رنم۔ فراز اس دوران خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کومل اور رائنا کسی کام سے باہر گئیں تو رنم نے کھل کر پروپوزل کے بارے میں اس سے بات کی۔ آخر کو وہ اس کا کلوز فرینڈ، اس نے پورے سکون سے رنم کی بات سنی، مناسب مشورے سے نوازا تو وہ بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی۔ فراز ایسا ہی حساس اور مخلص دوست تھا، اس سے شیئر کر لینے کے بعد رنم خود کو ہر بوجھ سے آزاد محسوس کرتی۔ روبینہ وہاب کا مطالبہ سن کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہاب اطمینان سے کرسی پہ بیٹھا پاؤں ہلا رہا تھا۔ روبینہ کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب اس کی سماعت کا دھوکہ ہو جو کچھ دیر قبل اس نے سنا۔ امی آپ میرا رشتہ لے کر زرینہ خالہ کے گھر جائیں فوراً، وہ بالکل عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تمہیں میں نے اس دن بتایا تو تھا کہ امیر علی خاندان سے باہر رشتہ نہیں دیں گے، ساتھ زیان ابھی پڑ رہی ہے۔ زرینہ سے کی گئی تازہ ترین گفتگو ان کے ذہن میں تازہ تھی۔ وہ بھلا کس پرتے پر اس رشتے کی حمایت کرتی؟ انہیں زیان کا رشتہ ہر حال میں مجھے دینا ہوگا۔ وہاب کے انداز میں جارحیت تھی۔ ان کی بیٹی ہے زیان، مرضی ہے ان کی، رشتہ دے نہ دے، اور وہ تو تمہیں پسند نہیں کرتی۔ آج تک سیدھے منہ اس نے تم سے بات تک تو کی نہیں، اور تم شادی کے لیے مرے جا رہے ہو۔ حد ہوتی ہے اپنی بے عزتی کروانے کی۔ روبینہ نے اس کی سوئی غیرت کو للکارنا چاہا پر اس کا الٹا ہی اثر ہوا۔ شادی سے پہلے سب لڑکیاں ایسی ہی ادائیں اور نخرے دکھاتی ہیں، بعد میں سیٹ ہو جاتی ہیں۔ زیان کو بھی آپ اس حال میں دیکھیں گی کہ میرا گھر سنبھال رہی ہوگی، میرے بچے پال رہی ہوگی۔ جوش و جذبات میں وہ ضرورت سے زیادہ ہی بول گیا تھا۔ چھوڑ دے یہ خواب دیکھنا وہاب، میری بات مان جاؤ۔ امی آپ سے بول رہا ہوں نا، آپ زیان کے لیے جائیں گی کہ نہیں، ورنہ میں اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح پڑھوا لوں گا۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو اسے گولی مار کر خود بھی مر جاؤں گا۔ وہاب کے لہجے میں مذاق کا شائبہ تک نہ تھا۔ روبینہ ماں تھی، اندر تک دہل کر رہ گئیں۔ کچھ بھی تھا، وہ اپنے کڑیل جوان بیٹے کو خودکشی کرتے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ زیان ان کے لاڈلے بیٹے وہاب کی محبت تھی، وہ بیٹے کی خاطر زرینہ کے آگے جھولی پھیلانے جائیں گی۔ کیا ہوا جو زیان وہاب کو یا ان سب گھر والوں کو منہ نہیں لگاتی؟ وہ وہاب کی خوشی کے لیے یہ بھی برداشت کر لیں گی۔ اس طرح وہاب تو خوش رہے گا نا۔ وہ زرینہ کو بھی سمجھائیں گی پرانی رنجشوں کو بھول جائے، آخر کو اتنے سال گزر گئے ہیں۔ کچھ بھی ہو، وہ وہاب کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زرینہ کا چہرہ سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی روبینہ آپا وارد ہوئی تھیں۔ وہ حسب معمول ٹی وی پہ اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھیں جو ری ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔
آپا کے آنے کے بعد ڈرامے میں ان کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، بلکہ انہوں نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا کر ٹی وی بند ہی کر دیا۔ ان کے کانوں میں تو جیسے سائیں سائیں ہونے لگی تھی، ورنہ وہ تو مزے سے ڈرامہ دیکھتے ہوئے کافی کا مگ لیے وقفے وقفے سے سپ کرتے اپنے ارد گرد کے ماحول تک سے بے خبر تھیں۔ اب کافی کا آدھے سے زیادہ مگ جوں کا توں پڑا تھا۔ بوا کچن میں مصروف تھیں۔ وہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ زیان کے لیے سویٹ ڈش کے طور پہ دودھ والی سوئیاں بنانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اسے بے حد پسند تھی۔ سرینا اور روبینا دونوں بہنیں کمرہ بند کیے بیٹھی تھیں۔ ہلکی سی آواز تک نہ آ رہی تھی۔ روبینا کی 3 ہفتوں میں دوبارہ آمد خالی از علت نہیں تھی۔ پہلے بھی آئی تھی تو بوا نے ان کے چہرے پہ پریشانی کے سائے ناچتے دیکھے تھے، اور آج تو ان کا چہرہ ایسے ہو رہا تھا جیسے کسی نے خون تک نچوڑ لیا ہو۔ میں وہاب کی ماں ہوں۔ پہلے اس نے کبھی میرے سامنے ایسی بات نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے وہ کہنے سننے کی حد سے باہر ہو گیا ہے۔ تم نے زیان کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہے نا؟ اگر وہاب سے اس کی شادی ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ روبینا نے آخری جملہ بڑے رسان سے کہا، پر زرینہ پہ اس کا الٹا اثر ہوا۔ آپا، کم از کم آپ سے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میرا تکلیف بھرا وقت بھول گیا ہے جب امیر علی نے پہلے دن سے ہی میری نفی کی؟ اپنی بیٹی کی نوکرانی سمجھتے رہے، مجھے وہ حق اور محبت نہیں دی جس کی میں توقع کر رہی تھی۔ پہلی بیوی کی بے وفائی سے اکتائے ہوئے میرے شوہر نے مجھ پہ بے جا سختیاں کی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپا کہ میں نے کس طرح وہ ٹائم گزارا۔ اب کہیں قسمت مہربان ہوئی ہے مجھ پہ تو میں ہار نہیں مانوں گی۔ زیان نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ میرے وجود کو طعن و کرہن برداشت کیا ہے اس نے۔ رگ رگ میں زہر ہے اس کی۔ میں کیسے برداشت کروں گی کہ وہ باقی عمر بھی میرے سینے پہ مونگ تلتی رہے؟ آپا، آپ نے بھی خوب کہی ہے، وہاب اور زیان کی شادی کی۔ سرینا سانس لینے کے لیے ذرا رکی۔ روبینا غور سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی، حالانکہ سب پرانی بار بار کی دہرائی جانے والی باتیں تھیں۔ کچھ بھی نیاپن نہیں تھا، یا کم از کم روبینا کے لیے وہ نئی بات نہیں تھی، کیونکہ زرینا شروع سے ہی امیر علی کی سختیوں اور زیادتیوں کے قصے خاندان بھر کو سناتی آئی تھیں۔ اب تو سبھی ان داستانوں کے عادی ہو گئے تھے، پر پھر بھی روبینا پوری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ آخر کو زرینا ان کی چھوٹی بہن تھی۔ زیان نے آج تک خود سے کبھی وہاب کو مخاطب تک نہیں کیا ہے۔ سلام بھی ایسے کرتی ہے جیسے لٹ مار رہی ہو۔ ایسی لڑکی کو ساری عمر آپ بہو کے روپ میں قبول کر لیں گی؟ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ماں کا کچھ نہ کچھ اثر تو آیا ہوگا بیٹی میں بھی۔ آپ شوق سے اسے بیاہ لے جائیں گی، اور شادی کے بعد وہ اپنے عاشق کے ساتھ آپ سب کے منہ پہ کالک مل کے چلی گئی تو کیا ہوگا؟ اس کا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہاب بہت اونچی ہوا میں اڑ رہا ہے، منہ کے بل گرے گا۔ آپ سمجھائیں اسے۔ سرینا نان سٹاپ بول رہی تھیں، اور روبینا مستقبل کی تصویر کشی سے بے طرح ڈر گئی تھیں۔ حقیقت میں زیان کی بیگانگی سرد مہری انہیں بری طرح کھلتی تھی۔ بہن کے منہ سے یہ سب سن کر انہیں دھچکا لگا تھا۔ اوپر سے اکلوتا لاڈلا بیٹا محبت جیسا روک لگا بیٹھا تھا۔ زیان نے کہیں اور آنکھیں لڑا رکھی ہوں گی، اور وہاں پاگل ہو رہا تھا اس کے حصول کے لیے۔ کسی نہ کسی طرح شادی ہو بھی جاتی ہے وہاب اور زیان کی، اور کچھ عرصے بعد وہ وہاب کو قتل کر کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سوال کے جواب نے انہیں لرزا کے رکھ دیا۔ آپا، آپ پریشان مت ہوں، میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ سرینا نے محبت اور ہمدردی سے بہن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم کیا حل نکالو گی؟ وہ ڈوبتی امیدوں کے سرے پھر سے تھامے ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ میں زیان سے بات کرتی ہوں، اس کے دل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے کسی کا نام لیا تو کہوں گی جلدی اسے گھر لا کر ہم گھر والوں سے ملوائے۔ مان گئی تو جلدی دفان کر دوں گی۔ آپ کے سر سے جلدی یہ تلوار ہٹ جائے گی۔ تم جو بھی کوشش کرنا وہاب کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے، ورنہ اچھا نہ ہوگا، وہ بپھرا ہوا ہے۔ آپا، میں جو بھی کروں گی پوری رازداری سے کروں گی۔ زیان رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی تو وہاب کو یہ خبر ملے گی۔ سرینا کے لبوں پہ پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ روبینا کے سر سے جیسے منو بوجھ سرکا۔ آتے ہوئے وہ بہت پریشان تھی، مگر اب جاتے ہوئے ہلکی پھلکی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے ان کا ٹکراؤ زیان سے ہوا، جو کالج سے ابھی ابھی آئی تھی۔ سفید یونیفارم اور سفید ہی دوپٹے میں ملبوس زیان اپنی گلابی رنگت سمیت بے پناہ دل فریب لگ رہی تھی۔ کالج کا عام سا سفید یونیفارم اس پہ بے پناہ سج رہا تھا۔ روبینا تیکھی نگاہوں سے اسے گھورتی آگے گیٹ پار کر گئیں۔
انہوں نے ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اسے مخاطب نہ کیا ہو یا خیریت معلوم نہ کی ہو۔ کیسے اسے گھورتی ہوئی گئی تھیں۔ ان نگاہوں نے زیان کو سچ میں ڈسٹرب کیا تھا۔ تب ہی گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بوا کو یہ بات بتانی ضروری سمجھی۔ انہوں نے زیان کو بے پناہ حساس فطرت کی وجہ سے اس کے سامنے خاص اہمیت نہیں دی۔ ارے وہ اپنی کسی پریشانی میں ہوگی، اس لیے تمہیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ تم فوراً کپڑے بدل کر آؤ، میں نے تمہارے لیے دودھ والی سوئیاں خاص طور پہ بنائی ہیں۔ بوا نے نہایت خوبصورتی سے وقتی طور پہ زیان کے ذہن کو اس طرف سے موڑ دیا تھا۔ وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بوا اس کے جانے کے بعد دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، جانے روبینہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ زیان کے ساتھ وہ ہمیشہ اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ تا حد نظر پھیلے باغ میں مالٹوں اور لیموں کی کھٹاس بھری مہک پھیلی ہوئی تھی۔ خوشگوار دھوپ کے ساتھ یہ مہک پھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ملک ایبک فصل کا جائزہ لینے آیا تھا۔ اگلے چند روز میں اسے شہر واپس جانا تھا۔ اس بار کچھ زیادہ دن اسے گاؤں میں رکنا پڑ گیا تھا کیونکہ بابا جان پہ اچانک ہی اس کی شادی کرنے کی دھن چڑھی تھی۔ پھر وہ کافی کمزور اور بیمار بھی تھے۔ ایبک نے ضد کرنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ اس کی پلاننگ میں ابھی شادی شامل نہیں تھی۔ ابھی ملک جہانگیر زمینوں پہ اس کے ساتھ جانے کی ضد کر رہے تھے، مگر ان کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر ملک ایبک انہیں ساتھ نہیں لایا تھا۔ ویسے بھی زمین جائیدادوں کا انتظام و انصرام ملک ایبک اور ملک ارسلان کے سپرد تھا۔ ایبک گاؤں آتا تو اپنی غیر موجودگی میں ہونے والے کاموں کا جائزہ لیتا۔ بڑے بکھیڑے تھے، ایک ایک کام خود دیکھنا پڑتا۔ فیصلے کرنے کی طاقت اور اس پہ ڈٹے رہنے کی خوبی ملک ایبک میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اسی وجہ سے ملک جہانگیر اور ملک ارسلان دونوں اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس کی رائے اور مشورے کو اولیا دی جاتی۔ ملک ایبک کو باغ کی طرف آگے کا رخ کرتا دیکھ کر رکھوالے بھاگے بھاگے آئے، محبت و احترام سے اسے سلام کیا۔ جواب میں ایبک نے بھی ان کی خیریت دریافت کی۔ یہ گاؤں کے کم حیثیت لوگ جنہیں چودھری، ملک اور صاحب حیثیت زمیندار کسی گنتی میں نہ لاتے تھے، ایبک ان کے ساتھ بڑے آرام سے بات کرتا۔ اسی وجہ سے وہ ان سب میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کی پیٹھ پیچھے بھی اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا۔ یہ عام سے بے حیثیت اور بے قدر لوگ اسے دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ درختوں سے فصل اتاری جا رہی تھی، نیچے زمین پہ مالٹوں کا ڈھیر جمع تھا۔ ایبک کے لیے فوراً ہی ایک کرسی اور پلاسٹک کی میز کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی، پلیٹ میں مالٹے سجا کر رکھ دیے گئے۔ ایبک ناشتہ کر کے زمینوں کی طرف نکلا تھا۔ ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا کہ اسے بھوک ستاتی، پھر بھی اس نے مزاروں کا دل رکھنے کو 2-3 پھانک کھائیں۔ وہ اسی میں خوش تھے۔ اس باغ کی دیکھ بھال الیاس اور اکرم کے سپرد تھی۔ ایک طرح سے وہ باغ کے کرتا دھرتا تھے۔ وہ ملک ایبک کو فصل کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ذائقہ وہ چکھ چکا تھا، فصل اس کے سامنے تھی جو کافی زیادہ تھی۔ یہ سب اوپر والے کی مہربانی اور زمین پہ کام کرنے والے مزاروں کی محنت تھی۔ ارد گرد کے تمام زمینداروں کی نسبت ان کی زمین سب سے زرخیز تھی۔ اسی حساب سے غلہ اور دیگر اجناس کی حاصل پیداوار بھی زیادہ تھی۔ ایبک دل ہی دل میں اس بار کی فصل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس بار اس کا ارادہ تھا کہ تمام مزاروں کو طے شدہ اجرت سے زیادہ دے گا، کیونکہ زائد فصل سے حاصل ہونے والی آمدنی میں ان سب کا بھی تو حصہ بنتا تھا۔ وہ اس معاملے میں بلا وجہ ڈنڈی مارنے کا قائل نہیں تھا۔ ملک ایبک الیاس اور اکرم کے ساتھ فصل کے بارے میں ہی گفتگو کرتا رہا۔ واپسی پہ بسد اسرار الیاس سے اپنے گھر لے گیا۔ گھر کیا تھا، باغ کے اختتام پہ 2 کمروں کا بنا مکان تھا جس کی 4 دیواری کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ ایبک نے وہاں اس کی بیوی کے بنے ہاتھ کی چائے پی اور سوجی کے لڈو کھائے۔ الیاس بہت خوش تھا کہ ملک ایبک نے اس کے گھر سے چائے پی ہے۔ وہ تو کھانے کے لیے بھی بار بار کہہ رہا تھا، پر اپنی وجہ سے ایبک اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا، اس لیے سلیقے سے معذرت کر کے واپسی کے لیے چل پڑا۔ زیان بستر کی چادر جھاڑ کر ٹھیک کر رہی تھی جب بیڈ روم کے دروازے پہ نامانوس سی دستک ہوئی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی دروازے کی طرف آئی اور کھول دیا۔ باہر حیرت انگیز طور پر زرینہ آنٹی کھڑی تھیں۔ اس کی حیرت سے محسوس ہوتے ہوئے وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر کمرے میں اندر آ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کیا ہو رہا تھا؟
انہوں نے بہت اپنائیت سے پوچھتے ہوئے حیرت کا ایک اور بم اس کے حواسوں پر گرایا، جبکہ وہ ابھی پہلے سے بھی نہیں سنبھلی تھی۔ سرینا آنٹی شاز و نادر ہی اس کے کمرے میں آتی تھی۔ اتنی اپنائیت سے مخاطب کرنا سوچنا بھی محال تھا۔ بس سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ حیرت کے پے در پے لگنے والے جھٹکے سے سنبھل کر سیان بمشکل تمام جواب دینے کے قابل ہوئی۔ آج کل تم اپنے بیڈ روم سے باہر ہی نہیں نکلتی، اس لیے میں خود ہی تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ وہ اس سے قریبی سہیلی کی طرح بات کر رہی تھیں۔ بس ایسے ہی وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ سرینا اس کی حیرت کو خوب اچھی طرح سمجھ رہی تھی، پر لمبی تمہید میں وقت ضائع کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی، اس لیے بہت جلد اصل بات کی طرف آ گئی۔ میں تمہارے پاس بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ سیان سانس روکے جیسے ان کی طرف متوجہ تھی۔ کہنے کو تو میں ہمیشہ سوتیلی ماں ہی رہوں گی، مگر تمہاری بہتری کا فیصلہ سگی ماں کی طرح کروں گی۔ سیان نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ ایک بہترین اداکارہ تھیں۔ تم اس وقت مجھے اپنی ماں، دوست، ہمدرد کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ تمہارے ابو تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے تمہارا اندیا معلوم کرنے بھیجا ہے۔ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، ہم مناسب طریقے سے تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ اف، اس کی سماعتوں کے قریب جیسے کوئی بم پھٹا۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ ابو اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے یا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے؟ تم پریشان مت ہو، اس کا نام بتاؤ، تمہارے ابو کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ سرینا اس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار دیکھ کر جھٹ بولی، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، نہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے شرم و خجالت کے ملے جلے تاثرات سمیت کہا۔ سرینا کے چہرے پہ اطمینان سے ابھر آیا، گویا ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ تمہارے ابو رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ملنے جلنے والوں کو کہہ رکھا ہے، جیسے ہی اچھا گھرانہ نظر میں آیا تمہیں رخصت کر دیں گے۔ سرینا مزے سے بول رہی تھی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ چٹخ کر بولی۔ تو کیا کرو گی؟ اپنی ماں کی طرح خاندان کی عزت اچھالو گی؟ سرینا بیگم سے زیادہ دیر اداکاری نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے بہت جلد مصنوعی چولے سے باہر آئیں۔ سیان کے دل میں جیسے ایک تیر ترازو ہو گیا۔ اپنی ماں کی طرح عاشقوں کی لائن لگاؤ گی؟ مبارک ہو، وہاب کی صورت میں تمہیں جان لوٹانے والا پاگل مل گیا ہے۔ سرینا کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے وہاب، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ سیان بھی زیادہ دیر اپنی نفرت چھپا نہ پائی۔ تم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی، پر وہ تمہیں پانے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ اس کی ماں آئی تھی میرے پاس، وہاب تمہیں پانے کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرے گا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ جیسے پھٹ سی پڑی۔ مجھے پتا ہے تم اسے پسند نہیں کرتی، مگر وہ صرف تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے یا تمہارے انکار کی صورت میں وہ تمہیں زبردستی اٹھوا کر نکاح پڑھوا سکتا ہے۔ مجھ پہ یقین نہ آئے تو روبینا آپا سے پوچھ لو، ابھی کال ملا کر دیتی ہوں۔ وہ خود اس وجہ سے بے پناہ پریشان ہیں۔ میرے پاس مدد مانگنے آئی تھی کہ کسی طرح وہاب کو اس کے اس ارادے سے باز رکھا جائے۔ میں مر کر بھی وہاب سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آنسو زیان کی آنکھوں سے باہر مچلنا چاہ رہے تھے۔ اس نے بمشکل انہیں پلکوں کی باڑ سے پرے سمیٹ رکھا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں وہاب ناپسند ہے، اس لیے میں نے روبینا آپا کو صاف انکار کہلوا دیا ہے۔ تبھی وہاب جنونی ہو رہا ہے۔ سرینا آنٹی ایک کے بعد ایک روح فرسا خبر سنا رہی تھیں۔ مجھے نہ وہاب سے نہ کسی اور سے شادی کرنی ہے۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہو رہی تھیں۔ میری چندا، وہاب کے ہاتھوں بے آبرو ہونے سے بچنے کے لیے تمہیں کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ سرینا آنٹی نے ایک بار پھر اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ سیان بالکل خاموش تھی، اس کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں تمہارے لیے اچھے خاندان میں رشتہ ڈھونڈ دوں گی۔ آخر کو تم میری سوتیلی بیٹی ہو۔ اس بار زرینا کا لہجہ مصنوعی نہیں تھا۔ شاید زیان کی اس بے بسی اور قسم پرسی پہ اسے ترس آ گیا تھا۔ وہ اسے ترس آمیز نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد اٹھ کر زیان نے دروازہ بند کیا۔ اس نے کمرے کی سب لائٹس آف کر دی۔ کمرے میں رکھے ساؤنڈ سسٹم سے قدرے دھیمی آواز میں سرینا بیگم کے آنے سے پہلے میوزک پلے تھا۔ ان کے آنے اور جانے کے بعد بھی وہ یکساں رفتار سے چل رہا تھا۔ اسے انسانی احساسات اور جذبات سے کوئی سروکار نہیں تھا، پر علی عصمت کا آنسو سیان کے دل کے کئی پرانے درد جگا گیا تھا۔
वो खिड़की के पास खड़ी सब पर्दे सरकाए बाहर अंधेरे में देखती बे आवाज आंसुओं से रो रही थी। सारी उम्र उसने अपनी माँ के हवाले से ताने इल्जाम तराशियां बर्दाश्त की थीं। उस माँ के हवाले से जिसका नाम लेना भी अमीर अली के घर में जुर्म था। अपनी माँ की शक्ल तक उसे याद नहीं थी, न माँ की ममता, और गोद के हवाले से उसके जहन के नेहा खानों में कुछ महफूज था। होश संभालने से पहले ही वो माँ जैसे वजूद से ना आशना थी। हाँ, उसके हवाले से दिए जाने वाले ताने तो जैसे जन्म जन्म से उसके साथ ही थे। बचपन में उसका बहुत दिल चाहता कि वो माँ के पास रहे, वो उसके लाड उसी तरह उठाए जैसे जरीना आंटी अपने बच्चों के उठाती हैं। पर ये सिर्फ उसका ख्वाब ही रहा। अमीर अली ने उसे शुरू से ही अच्छी तरह बावर करा दिया था कि अपनी माँ का नाम भूल कर भी मत लेना, ना याद करना। हाँ, जरीना आंटी वक्त बेवक्त उसकी माँ को गालियों, तानों और इल्जाम तराशियों समेत याद करती। तब अमीर अली उन्हें कुछ ना कहते, बल्कि खुद भी हस्बे तौफीक गालियों में हिस्सा डालते। सियान के छोटे से दिल पे कयामत गुजर जाती। उसने शुरू से ही माँ के हवाले से इतना कुछ सुना था कि अब उसे लफ्ज माँ से ही खौफ आने लगा था। अमीर अली जब गुस्से में होते तो उसे वार्निंग देते कि अपनी माँ जैसी मत बनना। क्या उसकी माँ इतनी बुरी और काबिल नफरत थी? कम से कम जरीना आंटी और अब्बू ने उसे यही बावर कराया था। हाँ, उसकी माँ सचमुच बुरी थी। अच्छी होती तो उसे साथ ले जाती ना। अगर अमीर अली ने जबरदस्ती जियान को माँ से अलग कर दिया था तो वो उसे अदालत के जरिए हासिल कर लेती ना। पर नहीं, वो उसकी माँ कब थी? वो तो खुद गर्ज थी जो उसे छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाने चल पड़ी थी। उसकी दुनिया में नन्ही जियान के लिए जगह नहीं थी, और सरीना की दुनिया में भी तो जियान के लिए जगह नहीं थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। तन्हा तन्हा जीवन के कैसे दिन गुजारें? सुन लो, सुन सको तो तुमको आंसू पुकारें। चलते चलते सोचें क्यों है दूरी, जाएंगे कहाँ? ख्वाहिश तो ना होगी पूरी, जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? सुन लो, सुन सको तो तुमको आंसू पुकारें। साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो ना अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र सारी हमारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने। धीरे 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 कोई चाहत बाकी न रही, जीने की कोई भी सूरत बाकी न रही। सुन लो, सुन सको तो तुमको आंसू पुकारें। टूटे टूटे जो हैं मेरे सपने, आंसू ही तो है। जिंदगी का हासिल अपने आंसू ही तो है। वो बेदिली से छोटे छोटे लुक़्मे तोड़ के खाना खा रही थी। बुआ 2 दिन से उसकी गैर मामूली खामोशी नोट कर रही थी। हालांकि वो पहले भी इतना ज्यादा बोलती नहीं थी, पर ऐसी गुमसुम भी तो नहीं थी जैसी अब थी। डरी सहमी अपने ही ख्यालों में गुम। बुआ को जियान और जरीना बेगम के माबैन होने वाली गुफ्तगू का इल्म नहीं था, वरना वो जरूर बात की तह तक पहुंच जाती। जियान, क्या बात है? 2 दिन से बहुत चुप चुप हो, कोई परेशानी है तो बताओ। बुआ से रहा नहीं गया तो पूछ ही बैठी। मुझे ये बताएं कि मेरी माँ को मुझसे प्यार था कि नहीं? जियान का लहजा बहुत सर्द था, पर बुआ तुम्हारे खौफ के सुन हो गईं। उन्होंने फौरन इधर उधर देखा कि किसी ने जियान का वो सवाल सुना तो नहीं। जियान बेटी, इस वक्त ये ख्याल कहाँ से तुम्हारे जहन में आ गया है? वो अभी भी खौफ के ज़ेरे असर बहुत आहिस्ता आवाज में बोल रही थी। जवाबन जियान अजीब से अंदाज में हंस पड़ी। अजीब दीवानों वाली मुस्कुराहट थी। मुझे पता है आप भी इस बारे में बात करते हुए डरती हैं, इसलिए कभी भी नहीं बोलेंगी आप। वो कितनी जल्दी हकीकत की तह तक पहुंच गई थी। बुआ ने उससे नजर चुरा ली। जियान के चेहरे की हसरत और कर्ब और दुख का सामना करना इतना आसान कहाँ था उनके लिए। बुआ, जिन बेटियों की माएं उन्हें ऐसे लावारिस छोड़कर चली जाती है ना, वो बेटियां फिर लूट का माल बन जाती हैं। जिसका दाव लगता है जेब में डालकर चलता बनता है। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची, हम सब है ना, तुम कोई लावारिस नहीं हो। बुआ के दिल को दुख ने जकड़ा। उन्होंने बेख्तियार लपक कर जियान को सीने से लगा लिया। मुझे झूठी तसल्लियों से ना बहलाएं। अबू तो खुद फालिज के मरीज हैं, मेरी कहाँ हिफाजत कर सकते हैं। वो उनके आगोश से निकलकर दूर जा खड़ी हुई। बुआ के छुरियों भरे चेहरे पर फिक्र तफक्कुर का जाल बिछा हुआ था।
نہ جانے زیان آج ایسی تلخ تلخ باتیں کیوں کر رہی تھی، گہری گہری پراسرار باتیں۔ مبہم اور الجھی ہوئی بوا کو الجھی ڈور کا سرا سلجھانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے رشتے کرانے والی ایک عورت بیگم اختر سے زیان کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ کل وہ اسی سلسلے میں آئی تھی میرے پاس۔ سرینا کمبل اچھی طرح اڑھانے کے بعد امیر علی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ انہیں اپنی کارگزاری بتانے کے لیے بہت بے چین تھی، پر انہوں نے تو خاص توجہ ہی نہیں دی، بس خاموش رہے۔ سرینا کو بے طرح غصہ آیا۔ آپ کچھ بولیں تو صحیح۔ میں کیا بولوں بھلا؟ امیر علی کے الفاظ میں بے چار کی نمایاں تھی۔ جو رشتہ بیگم اختر نے بتایا ہے، اب وہ زیان کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں تو آئیں، بے شک، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ عام سے بے تاثر لہجے میں بولے۔ سرینا نے توجہ نہیں دی۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ امیر علی کو لڑکے والوں کے اپنے گھر آنے پہ اعتراض نہیں تھا۔ آپ اسی ہفتے میں کوئی دن بتا دیں تاکہ میں بیگم اختر کو بتاؤں، پھر وہ لڑکے والوں کو لے کر ہمارے گھر آ جائیں گی۔ وہ پھر سے پرجوش ہو رہی تھیں۔ تم خود ہی بتا دو ان کو، جو دن اور ٹائم مناسب لگتا ہے۔ امیر علی نے ساری ذمہ داری ان کے سر ڈال دی۔ سرینا کی آنکھیں مارے خوشی کے چمک اٹھیں۔ اب زیان کو اس گھر سے دفان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ انہیں صرف بیگم اختر کو مطلع کرنا تھا۔ بیگم اختر نے تو لڑکے اور اس کے خاندان کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ روبینہ بیگم کا سیل فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ باہر لان میں تھی۔ وہاب ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ روبینہ کا سیل فون وہیں ٹی وی کے پاس رکھا تھا۔ مسلسل بجتے فون کو اس نے ناگواری سے دیکھا اور بادل ناخواستہ ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ وہ فون بند کرنا چاہ رہا تھا، پر زرینہ خالہ کی کال دیکھ کر ارادہ ملتوی کر دیا اور فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ آپا، آپ کہاں ہیں؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں؟ آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ دوسری طرف زرینہ وہاب کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ان کے لہجے میں ہیجان صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ خالہ، امی باہر لان میں ہیں، 1 منٹ ہولڈ کریں، آپ کی بات کرواتا ہوں۔ وہاب کی آواز کان میں پڑتے ہی زرینہ فوراً سنبھل گئی اور باقی بات زبان تلے روک لی۔ شکر تھا انہوں نے کچھ اور نہیں بول دیا تھا۔ وہاب نے فون روبینہ کے حوالے کیا اور خود دروازے کے پاس ٹھہر گیا۔ زرینہ خالہ کے لہجے میں اتنا جوش اور خوشی تھی کہ وہ سبب جاننے کے لیے وہیں رک سا گیا، پر روبینہ تو بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی۔ انہوں نے دروازے کے پاس موجود وہاب کی جھلک دیکھ لی تھی، اس لیے ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد فوراً ہی رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ وہاب کے جانے کے بعد انہوں نے بہن سے تفصیلی بات کرنی تھی۔ انہوں نے خبر ہی ایسی دی تھی کہ زیان کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آ رہی ہے۔ وہاب آفس کے لیے نکلے تو آپ بھی آ جائیں۔ وہاب رات دوستوں کے ساتھ باہر نکلا تو تب روبینہ نے بہن کو دوبارہ کال کی۔ انہیں خود بد سی لگی ہوئی تھی۔ اس وقت وہاب گھر پر تھا تو وہ کچھ بھی پوچھ نہ پائی تھی۔ اب کریت کریت کر ایک ایک بات پوچھ رہی تھی۔ آپا، بیگم اختر بتا رہی تھی کہ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی ہے، وہ 1 ماہ کے اندر اندر بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ کی میری سب کی جان زیان نامی سنامی سے چھوٹ جائے گی۔ سرینا تنفر سے بتا رہی تھی۔ دعا کرو وہاب شور نہ مچائے۔ روبینہ متفکر تھی۔ آپا، آپ وہاب کو کچھ دن کے لیے لاہور بھجوا دینا۔ سرینا نے چھٹ مشورہ دیا جو ان کے دل کو لگا۔ ہاں، اگلے مہینے ارشاد بھائی کے بیٹے کی شادی بھی تو ہے۔ انہوں نے اپنے دیور کا نام لیا۔ پھر تو آپ سب کو جانا ہوگا، سرینا بولی۔ ہاں، اور وہ تمہیں بھی کارڈ بھجوائیں گے، روبینہ نے یاد دلایا۔ میں تو نہیں جا سکوں گی، امیر علی کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ سرینا کا عذر سچا تھا۔ میری کوشش ہے کہ زیان کی شادی جتنا جلدی ممکن ہو جائے۔ ہاں، اللہ کرے ایسا ہو جائے، روبینہ نے صدقے دل سے کہا۔ آپ کوشش کرنا وہاب کو زیان کے رشتے یا کسی اور بات کی ہوا تک نہ لگے۔ سرینا نے فون بند کرنے سے قبل ایک بار پھر یاد دہانی کرائی تو روبینہ ہوں کہہ کے رہ گئیں۔ سرینا جوش و خروش سے پورے گھر کی تفصیلی صفائیاں کروا رہی تھیں۔ وقت کم تھا۔ کل لڑکے والے زیان کو دیکھنے آ رہے تھے۔ سمینا نے سب کمروں کی کھڑکیوں اور دروازوں کے پردے دھو کر پھر سے لٹکا دیے تھے۔ مالی نے سب پودوں کی اثر نو گوڈی کی اور گھاس پھوس صاف کی۔ گملے دھلنے کے بعد چمک رہے تھے۔ پورے لان اور گھر کی حالت نکھر آئی تھی۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے سب تیار تھے۔ سرینا پورے گھر میں زیان کو تلاش کر رہی تھی۔ نیچے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اوپر ٹیرس پہ تھی۔
زرینہ کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، سردی میں یہ تکلیف اور بھی بڑھ جاتی تھی، اس لیے انہوں نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بوا اندر کچن میں رات کے کھانے کے لیے مٹر چھیل رہی تھیں، انہیں زیان کے لیے مٹر پلاؤ بنانا تھا۔ زرینہ ان کے پاس چلی آئیں۔ بوا نے انہیں دیکھ کر مٹر چھیلنے بند کر دیے، کیونکہ زرینہ بیگم کا چہرہ بتا رہا تھا وہ ان سے کوئی بات کرنے آئی ہیں، اور کچھ ہی دیر میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ بوا، زیان کہاں ہے؟ اوپر گئی تھی ابھی میرے سامنے۔ آپ کو پتا تو ہے کل ایک فیملی زیان کو دیکھنے آ رہی ہے۔ زرینہ نے بات کی تمہید باندھی۔ جی چھوٹی دلہن، آپ نے بتایا تھا کل مجھے، تابیداری سے سر ہلاتے بولی۔ آپ زیان کو بھی بتا دینا کل کالج سے چھٹی کر لے اور ذرا اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو۔ چھوٹی دلہن، میں اسے بول دوں گی، پر کالج سے چھٹی نہیں کرے گی وہ، بوا دبے دبے لہجے میں بولی تو زرینہ بیگم کے ماتھے پہ پل پڑ گئے۔ کیوں چھٹی نہیں کرے گی؟ میں نے لڑکے والوں کو ٹائم دیا ہوا ہے 12 بجے کا، جبکہ مہارانی زیان 2 بجے کالج سے گھر آتی ہیں۔ زرینہ کا پارا ہائی ہونے لگ گیا تھا، وہ کہہ رہی تھی اس کے کالج میں کوئی ڈرامہ ہونے والا ہے، وہ ادھر ہی مصروف ہے، اگر لڑکے والے 12 بجے بھی آئے تو چائے پانی ناشتے باتوں میں 3-4 گھنٹے لگ ہی جائیں گے، زیان بھی 2 بجے تک گھر آ جائے گی۔ وہ آسان سے سمجھانے والے انداز میں بات کر رہی تھی۔ زرینہ کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا تھا، پر بالکل ختم نہیں ہوا تھا۔ بوا سے بات کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری قدرے کم ہو گئی تھی، ویسے بھی زیان کو بوا ہی سنبھال سکتی تھی۔ گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی، مہمان اپنے ٹائم پہ تشریف لا چکے تھے، ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے سوائے امیر علی کے۔ اونچی آواز میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ زیان کالج سے لوٹی تو اونچی آوازوں نے اس کا استقبال کیا، اس کی حس سماعت خاصی تیز تھی، پر جو مہمان آئے تھے وہ غالباً دوسروں کو بہرا تصور کر رہے تھے۔ اونچے اونچے قہقہے اور اسی حساب سے آواز کا والیوم بھی گونجیلا تھا۔ زیان نے بیگ جا کر ٹیبل پر رکھا اور حسب معمول بوا کی طرف چلی آئی، جو سمینہ کے ساتھ مل کر کھانے کے انتظامات میں مصروف تھیں۔ کھانا پکنے کے آخری مراحل میں تھا، بس سرو کرنا تھا۔ رابل، آفاق اور مناہل تینوں میں سے ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بوا، سب کہاں ہیں؟ زیان نے بے دھیانی میں پوچھا۔ ایک ثانیے کے لیے وہ جیسے مہمان اور ان کی آمد کا مقصد ہی فراموش کر گئی تھی۔ بیٹا، سب ڈرائنگ روم میں ہیں، تم جاؤ کپڑے تبدیل کر لو۔ سمینہ نے تمہارا گلابی سوٹ پریس کر کے بیڈ پہ رکھا ہے، 7 سینڈلز بھی ہیں، بوا نے لجاجت سے کہا۔ کیوں کپڑے تبدیل کروں میں؟ وہ غصے میں پاؤں پٹک کے بولی۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا، حالانکہ اس سوال کا جواب اسے معلوم تھا۔ امیر میاں اپنے کمرے میں ہیں، اور کہاں جانا ہے انہوں نے؟ اللہ کسی کو محتاجی اور معذوری نہ دے، امیر میاں کو دیکھ کے دل کٹتا ہے، کیسے ہر کام جلدی جلدی کرتے تھے، ساری ذمہ داری اپنے سر تھی، اور اب خود اوروں کے محتاج ہو کر بستر پہ پڑ گئے ہیں۔ بوا کے لہجے میں دکھ پنہا تھا۔ ثانیہ چپ چاپ ان کا چہرہ تکنے لگی۔ بیٹا، کپڑے بدل کر مہمانوں سے مل لو، بوا نے ایک بار پھر منت آمیز انداز میں کہا تو وہ ان کی طرف دیکھے بغیر کچن سے نکل گئی۔ سمینہ اس دوران بالکل خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ بوا دل ہی دل میں آنے والے متوقع حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زیان شاید آنے والے مہمانوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی، ورنہ شور مچاتی احتجاج کرتی، کیونکہ بوا اس کے مزاج کی تلخی، کڑواہٹ اور ترشتی سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی ناپسند سے آگاہ بھی تھی، تبھی تو ڈر رہی تھی، پر اس کا اندازہ شاید زرینہ بیگم کو نہیں تھا، تبھی تو خوشی خوشی مہمانوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ زیان نے جب تک کپڑے تبدیل کیے تب تک مہمانوں کے لیے کھانا لگا دیا گیا تھا۔ اس نے سوچا پہلے اپنی پیٹ پوجا تو کر لی جائے، بعد میں مہمانوں سے بھی 2 ہاتھ کر لیے جائیں گے۔ بھوک کی وہ ویسے بھی کچی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر دوبارہ بوا کی طرف آئی تو وہ اسے دیکھتی رہ گئیں۔ گلابی جوڑے میں وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بال برش کر کے اس نے دوبارہ سنوارے تھے، آنکھوں میں کاجل بھی اہتمام سے موجود تھا۔ اس نے وہیں کچن میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ زیان کو مہمان سے ملاقات کا کچھ ایسا خاص شوق تو نہیں تھا، پر ان کی تیز تیز آوازوں نے تجسس بڑھا دیا تھا۔ سمینہ کھانے کے برتن واپس لا رہی تھی۔ جب اس نے سب برتن اٹھا کر ٹیبل تک صاف کر لی، تب زیان مہمانوں کی دیدار کے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے بڑی تمیز سے اندر قدم رکھتے ساتھ ہی سلام کیا تو آنے والے سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ 3 عورتوں اور 2 مردوں کے ساتھ ایک اور لڑکا نما مرد بھی تھا۔ لڑکا نما مرد اس لیے کہ اس کی ڈریسنگ اور بالوں کا اسٹائل رکھ رکھاؤ نوجوان لڑکے والا تھا، جبکہ عمر کسی طرح بھی 34 سال سے کم نہیں تھی۔
یہ میری سوتیلی بیٹی سیان ہے، امیر علی کی پہلی بیوی کی بیٹی، پر میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا ہے۔ سرینا بیگم نے بظاہر بڑی محبت سے تعارف کراتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا۔ لہجہ عام سا تھا، پر لفظوں کی کاٹ سے سیان اچھی طرح واقف تھی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہے، دائیں طرف رکھے صوفے پہ بیٹھی موٹی سی خاتون نے اس کی تعریف کی۔ باقیوں کی نگاہیں بھی اس پہ مرکوز تھیں۔ ہمیں تو بہت پسند آئی ہے آپ کی بیٹی۔ باقی دو عورتوں نے تعریف میں اپنا حصہ ڈالا۔ دونوں مردوں کے ساتھ ساتھ لڑکا نما مرد بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ سیان، بوا سے بولو اچھی سی چائے بنائے، تم چائے خود لے کر آنا۔ سرینا نے بڑے آرام سے اسے وہاں سے اٹھایا۔ خود سیان سب کی نگاہوں سے الجھن محسوس کر رہی تھی۔ وہ سیدھی بوا کے پاس آئی اور سرینا بیگم کا آرڈر ان تک پہنچایا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ بوا سے اس کے تاثرات پوشیدہ نہ رہ سکے۔ بوا، بہت عجیب لوگ ہیں، عورتیں مرد سب مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی الجھن زبان پہ آ ہی گئی۔ چھوٹی دلہن کے جاننے والوں میں سے ہیں، سنا ہے اچھے لوگ ہیں۔ لڑکا بھی پر دکھاوے کے لیے ساتھ آیا ہے، کیونکہ امیر میاں خود تو لڑکے والوں کے گھر جا نہیں سکتے۔ بوا بتا رہی تھیں۔ سیان کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ لڑکا نما مرد یا مرد نما لڑکا ہی اس کا امیدوار نظر آ رہا تھا، تبھی ہی اتنا گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ بوا سیان کے تیوروں سے خائف سی نظر آ رہی تھیں۔ امیر میاں بیمار ہیں، اللہ رہتی دنیا تک ان کا سایہ تمہارے سر پر سلامت رکھے، پر زندگی بڑی بے وفا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تم ان کی زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو بہت ساری مشکلات سے بچ جاؤ گی۔ تسلی رکھو، امیر میاں کو لڑکا اور اس کے گھر والے پسند آئے تو ہی رضامندی دیں گے اپنی۔ بوا نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر تسلی دی، پر سیان کو کہاں چین آنا تھا۔ وہ انہیں قدموں ان کے پاس سے اٹھ کر امیر علی کی طرف آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بستر پہ دراز تھے، اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ آ گئی تم کالج سے؟ جی۔ وہ اپنی انگلیوں کو اضطراب کے عالم میں مسل رہی تھی۔ اس کی اندرونی کشمکش کا امیر علی کو بھی اندازہ تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان آئے بیٹھے ہیں، تم ملی ہو ان سے؟ انہوں نے ایسے سوال کیا جیسے ان دونوں باپ بیٹی میں اس نوعیت کی بات چیت چلتی رہی ہو۔ جی ملی ہوں۔ کیسے لگے تمہیں؟ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے گلابی چہرے پہ اداسی اور اضطراب تھا، جیسے بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہو پر بول نہ پا رہی ہو۔ امیر علی کا دل اس کے لیے دکھ اور محبت سے بھر سا گیا۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو نا، ان کے لہجے میں تڑپ تھی۔ سیان نے کرلاتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اب نہیں، جب مجھے آپ کی محبت اور اعتبار کی ضرورت تھی تب آپ نے مجھے مضبوطی نہیں دی۔ اب جب آپ خود کمزور عمارت کی طرح ڈھہ گئے ہیں تو محبت اور اعتبار مجھے دینا چاہ رہے ہیں؟ جب وقت گزر چکا ہے، جب جذبے اور ان کی صداقتیں میرے لیے بے معنی ہو چکی ہیں، آپ امیدوں کے دیے جلائے میری راہوں میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ میری ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ سیان یہ سب دل میں ہی خود سے کہہ سکی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ چرچراہٹ سے کھلا۔ سرینا بیگم مہمانوں کے ساتھ داخل ہوئیں۔ سیان کو وہاں پا کر ایک بار پھر ان سب کی آنکھوں میں اشتیاق امڈ آیا۔ بھائی صاحب، ہم جا رہے ہیں، سوچا جاتے جاتے آپ کو خدا حافظ کہہ دیں اور اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دیں۔ کمال کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب آ کر ہمارا گھر بار بھی دیکھ لیں۔ وہی موٹی عورت تیز تیز آواز میں بول رہی تھی، جبکہ کمال یعنی مرد نما لڑکے کی نگاہیں سیان کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ باری باری سب امیر علی سے ملے۔ جاتے جاتے وہی موٹی عورت سیان کے پاس رکی اور اس کے ماتھے پہ زوردار بوسہ دیا۔ باقی مردوں نے سیان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جبکہ ان میں سے ایک نے، جو قدرے زیادہ عمر کا تھا، اس نے کچھ نوٹ زبردستی سیان کو تھمائے۔ سرینا بہن، جلدی آنا ہمارے گھر، ہم سے زیادہ انتظار نہیں ہوگا۔ وہی موٹی عورت جاتے جاتے سیان کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھر سے یاد دہانی کروا رہی تھی۔ جواباً سرینا بیگم نے بھی آنے کی یقین دہانی کروائی۔ کمال نامی موصوف نے ایک آخری بھرپور نگاہ پھر سیان پہ ڈالی۔ وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں تھی، ورنہ کمال کی اس بے باک حرکت کا ضرور جواب دیتی۔ سرینا بیگم مہمانوں کو رخصت کر کے آئیں تو بہت خوش تھیں۔ سیان ہنوز ان کے شوہر نامدار کے پاس بیٹھی تھی، پر اس وقت سرینا کو خاص تکلیف یا حسد کا احساس نہیں ہوا جس سے وہ پہلے دو چار ہوتی آئی تھیں، کیونکہ سیان کے اس گھر سے جانے میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ اچھا تھا امیر علی کی بچی کچھ ہی محبت سمیٹ لیتی۔ کمال اور اس کی فیملی نے بہت ہی مثبت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔
वैसे जरीना को अंदाजा हो गया था कि कमाल और उसके घर वाले उनसे मरूब हैं। इतना खूबसूरत घर, दो दो गाड़ियां, नौकर चाकर, महंगा फर्नीचर, जरीना बेगम के पहने हुए जेवरात, कीमती सूट, कुछ भी तो जमाने के मरोजा म्यार के मुताबिक नजरअंदाज करने वाला नहीं था। और फिर ज़ियान का हुस्न होश उड़ाने वाला था। इतनी खूबसूरत, हसीन, कम उम्र लड़की का तस्वुर तो कमाल ने ख्वाब में भी न किया था। अभी तक उसकी शादी न हो पाई थी। हालांकि पढ़ाई मुकम्मल करके सब जिम्मेदारियां संभाले उसे कितने साल हो गए थे। उससे बड़ी 3 बहनें थीं। तीनों की तीनों जबान दराज और वाजबी शक्ल सूरत की मालिक थीं। अल्लाह अल्लाह करके उनकी शादियां हुईं। उनकी शादियां होने, घर बसने में वालदा की दौड़ धूप के साथ वजीफों का भी अमल दखल था जो वो वक्तन फवक्तन करती थी। अब कहीं जाकर कमाल की बारी आई थी। कमाल की वालदा इफ़त खानम बेटे की उम्र सबको 26 साल बताती थी, हालांकि वो 35 साल से कम का न था। मल्टीनेशनल फर्म में अच्छे ओहदे और तनख्वाह पे काम कर रहा था। फिलहाल इतनी ही मालूमात सरीना बेगम को हासिल हुई थीं। ये रिश्ता बेगम अख्तर के तवस्सुत से आया था। उन्होंने तो बहुत तारीफें की थीं और कहा था कि कमाल को कोई लड़की नापसंद कर ही नहीं सकती। तभी तो जरीना बेगम ने बाला बाला ही बेगम अख्तर को कहलवाया था कि लड़का भी अपने घर वालों के साथ लाजमी उनके घर आए ताकि अमीर अली भी उसे देख लें। वो किसी भी ताखीर के हक में नहीं थी। तभी तो कमाल अपनी फैमिली के साथ उनके यहाँ आया था। अमीर अली से उसकी खासी देर बातचीत होती रही। वो उसके काम, घर, खानदान और दीगर हवालों से छोटे छोटे सवालात उससे पूछते रहे, पर जरीना को अमीर अली के तासुरात से कमाल के बारे में पसंद और नापसंद का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। उनका बस चलता तो ज़ियान को हाथ पकड़कर कमाल के घर छोड़ाती, पर अमीर अली की वजह से ऐसा सोचना भी कार्य महाल था। आखिर को ज़ियान उनकी लाडली बेटी थी। वो दफान हो जाती तो जरीना बेगम सुख का सांस लेती। उसका कांटा ही निकल जाता जो इतने सालों से दिल में बेबस चुभ रहा था। जरीना बेगम कुर्सी उठाकर अमीर अली के बेड के पास रखकर खुद भी बैठ गई। उन्होंने एक नजर अमीर अली के दाएं तरफ बैठी ज़ियान को देखा और दूसरी नजर अपने मजाजी खुदा पे डाली जो हाथ से अपनी कनपटी सहला रहे थे। ज़ियान, अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारे अबू से बात करनी है। सरीना ने रुख हल्का सा मोड़कर ज़ियान को देखते हुए तहक्कुमामेज लहजे में कहा। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की तीसरे किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।